السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ، اللہ کا نام لے کر اپنی آج کی کلاس کو ہم شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اللہ کے کلام کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ تعالی حمدا طریقتی بجلالہ وجمالہ وکمالہ وعظیم السلطان، ونستعینہ ونستہدی ونتوب الیہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان نبینا وحبیبنا محمد رسول اللہ، امام المرسلین وخاتم النبیین وصفة خلق اللہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ التکاثر، اگر صرف بالکل ایسے ہی آپ کے سامنے مصحف کھلا ہے اور اگر نہیں کھلا تو کھول لیجئے، ٹیک یور ٹائم، گو اینڈ برنگ یور مصحف اینڈ اوپن اپ دا قرآن آن سورۃ التکاثر۔ سورۃ التکاثر کو ہم جب صرف الفاظ پر غور کرتے ہیں، اس کے رسم الخط پر غور کرتے ہیں، تو وہیں آپ کو پہلی آیت کا دوسری آیت سے ایک کنیکشن نظر آتا ہے۔ چاہے کسی کو بہت زیادہ گہرائی میں مفاہیم نہیں بھی آتے، بہت تفاسیر نہیں بھی پڑھی، لیکن اگر آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، اگر آپ کو قرآن میں موجود جو وقف کے نشانات ہوتے ہیں اگر وہ سمجھ آتے ہیں، تو آپ کو دین اینڈ دیئر ایک بہت اچھی چیز یہاں کلک کرے گی جو کنیکشن بنا رہی ہے بٹوین آیا 1 اینڈ آیا 2، اور میں اسی سے اپنی بات کو شروع کرنے جا رہی ہوں۔ آیت 1 سورۃ التکاثر کی کہہ رہی ہے کہ تم کو غفلت میں ڈالے رکھا، مثال کے طور پر لہون نے، ڈسٹریکشنز نے، دنیا نے، مٹیریلزم نے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے میں آگے بڑھنے نے، ریٹ ریس نے، یہ جو تم ہر وقت جو ہے اپنے اصل مقصد سے ڈسٹریکٹڈ رہتے ہو، یہی کہہ رہی تھی نا پہلی آیت۔ تو کب تک تم کو غفلت میں ڈالے رکھا؟ آپ دیکھیں جہاں آیت 1 مکمل ہوئی ہے وہاں آیت کے دائرے کے اوپر لام الف لا لکھا ہے۔ یہ لام الف لا جب بھی آتا ہے تو ہمیں قرآن پڑھنے والوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، الحمدللہ ہم سب نے، مطلب میں اس وقت ان کو الگ نہیں کر رہی جن کو تجوید سے قرآن پڑھنا آتا ہے، بٹ الحمدللہ ہم سب مسلمانوں کو، ہم بہن بھائیوں کو، سب کو ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے، اور یہ تو ہمیں بچپن سے قاریہ نے یا امی نے یا دادی نانی یا قاری صاحب نے بتایا تھا کہ یہ جو وقف کے نشانات ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو جب بھی یہ آیت کے نشان کے اوپر لام الف لا لکھا ہوا آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آیت تو مکمل ہو گئی لیکن ابھی مفہوم مکمل نہیں ہوا، یہ کنٹینیویشن میں چل رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پہلی آیت مکمل ہو رہی ہے اور اس کے اوپر دائرے کے نشان کے اوپر، اس سرکل کے اوپر لام الف لا لکھا ہے، یعنی تم کو غفلت میں ڈالے رکھا۔ کب تک انسانوں کی اکثریت غفلت میں رہتی ہے؟ اب آیت نمبر 2 وہ لمٹ بتا رہی ہے، اور آپ دیکھیں جہاں آیت نمبر 2 ختم ہوگی وہاں آپ کو اس آیت کے مکمل ہونے کے سرکل کے اوپر چھوٹا سا تو لکھا ہوا نظر آ جائے گا، یعنی بات مکمل ہو گئی۔ سو ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ دونوں آیات ایک دوسرے سے بہت اسٹرانگ کنیکشن میں ایک ہی بات کو مکمل کرتی ہیں۔ یہ بات ہم پچھلی کلاسز میں سمجھ آئے ہیں کہ کس چیز سے ہم ڈسٹریکٹ ہوئے وہ یہاں نہیں آیا، اس لیے مفہوم یہاں پر براڈ ہے، لیکن کب تک انسانوں کی اکثریت ڈسٹریکٹڈ رہتی ہے وہ آیت 2 میں جا کر بتا دیا کہ انسان کی غفلت تبھی ختم ہوتی ہے، آیت نمبر 2، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم سب قبروں تک جا پہنچتے ہو۔ اب اس کا ترجمہ اردو میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم سب قبروں تک جا پہنچتے ہو۔ اس کا ترجمہ یہ بھی ٹھیک ہے اردو میں، یہاں تک کہ تم سب نے قبریں دیکھ لیں۔ اس کا ترجمہ یہ بھی اردو میں ٹھیک ہے، یہاں تک کہ تم سب قبرستان جا پہنچے۔ مفہوم ایک ہی بنتا ہے۔ جب آپ ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں قرآن کی اور اس کے بعد آپ مختلف ٹرانسلیشنز دیکھتے ہیں، تب جا کر آپ کو کلک کرتا ہے کہ اوکے یہ ٹرانسلیشن بھی یہاں ٹھیک ہے، یہ ٹرانسلیشن بھی یہاں ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی بات کو بتایا جا سکتا ہے، ان الفاظ میں بھی بات بیان کی جا سکتی ہے۔
ورنہ اس سے پہلے جب تک علم ادھورا کم ہوتا ہے تو بس جس استاد سے جو ترجمہ ہم نے پڑھا ہوتا ہے ہمیں وہ پرفیکٹ اے کلاس، اور باقی سارے ترجمے ہم کو لگتے ہیں نامناسب، انکمپلیٹ سے، شاید یہ درست نہیں کیے گئے، اس طرح سے ہمیں جو ہے اس وقت ڈاؤٹس آتے رہتے ہیں. لیکن الحمدللہ، اور جب آپ اس آیت کو میرے ساتھ مکمل کر لیں گے تب آپ کو جہاں جہاں اس کا ترجمہ جس ترجمے میں پڑھنے کو ملے گا کسی زبان میں، آپ دیکھیں گی آپ کو اس کا ایک الگ فلیور، ایک الگ مفہوم، ایک الگ حکمت نظر آئے گی. تو انشاءاللہ اب ہم آیت نمبر 2 کی طرف جا رہے ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم غفلت میں ہی رہے، اور یہاں پر الہاکم کا کم اور زرتم کا جو تم ہے، ان سب میں میجورٹی آف انسانیت، موسٹ آف دا ہیومن جو ہیں وہ انکلوڈڈ ہے. زیادہ تر انسانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ قبر کی زیارت کر لیتے ہیں، پھر ہی جا کے ان کی غفلت کا اندھیرا چھٹنا شروع ہوتا ہے. کس کی قبر کی زیارت؟ اگر آپ اس آیت نمبر 2 کا مفہوم العام دیکھیں، یعنی کہ جنرلی یہاں کس کی قبر کی زیارت کی بات ہے، کہ کب انسان کی غفلت ختم ہوتی ہے؟ کہ آپ جب اپنے ساس یا سسر یا کسی بزرگ یا کسی والدین میں سے کسی کی قبر پر جاتے ہیں تب آپ کی غفلت ختم ہوتی ہے؟ عمومی مفہوم جو اس آیت سے لیا جاتا ہے، مفہوم العام جس کو کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جب خود مردہ ہو کر اپنی قبر کی زیارت کرتا ہے تب کہیں جا کر اصل غفلت کا پردہ، اصل ڈسٹریکشن کا جو اس کے سامنے ونیئر ہوتا ہے وہ ہٹنا شروع ہوتا ہے. تب اصل میں یقین میجورٹی کو آنا شروع ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، تب وہ کیفیت انسان کو واضح طور پر نظر آتی ہے کہ اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشاں ہو جائیں گے ہم، آج معلوم ہوا کہ ہم بھی داستاں ہو جائیں گے. بہت جلدی انسان کو اس وقت ریالٹی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. سو اسی حتی زرتم سے ہم آج کی بات کو فردر آگے بڑھاتے ہیں اور اپنی اسٹڈی کو لے کر چلتے ہیں. زرتم ہمارا فوکس ہے آج کی کلاس کا، اور علم البلاغہ. اب الحمدللہ آپ اتنے عرصے سے میرے ساتھ کانسٹنٹلی پڑھ رہی ہیں تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے انسان سٹیپ بائی سٹیپ گہرائی میں اترتا ہے. اس میں پہلا لیول ترجمہ پڑھنے کا ہوتا ہے، دوسرا لیول نحو کا ہوتا ہے، اسم ناؤنز کو سمجھنا، تیسرا لیول صرف کا ہوتا ہے، وربل سچویشنز جو آتی ہیں ان کو جاننا پہچاننا. پھر اگلا لیول جو ہے وہ بلاغہ کا آتا ہے، جس میں عربک لینگویج کے ساتھ کنیکٹ کر کے نحو، صرف اور جوہلا کی پوئٹری میں جو لٹریچر تھا، جو ایڈیمز تھے، ان سب کو کنیکٹ کر کے قرآن کی آیات کے مفہوم کو سمجھا جاتا ہے، کیپنگ دا معنی آف آیت آن ٹاپ آف اٹ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. تو جب ہم زرتم کو اسٹڈی کرتے ہیں تو زرتم علم البلاغہ سے اپنے اندر جو مفہوم رکھتا ہے اسی ان سارے میننگز کو ہی بیس کر کے میں نے آج ڈے 8 سیشن 8 کو ٹائٹل دیا ہے زیارت قبور اور عالم برزخ. یعنی آپ کو آج زیارت کا لفظ، جس کو ہم اردو میں زیارت کہتے ہیں، عربی زبان میں اس سے یہاں زرتم آیا ہے. زرتم، زیارت، اس سے قبر کا کیا کنیکشن ہے اور قبروں کے ساتھ زیارت کا لفظ کیوں اٹیچ کیا جاتا ہے، یا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کے اپنے قبر میں پہنچنے کی بات ہے وہاں پہ یہ زرتم کا لفظ استعمال کر کے ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو زیارت قبور اور اسی طرح عالم برزخ کس طرح سے ایمان ہمارا اس پر ہونا چاہیے. آج کے دور میں جہاں فتنے بہت زیادہ ہیں وہاں منکر حدیث کا فتنہ بھی بہت تیزی سے اور بہت سوئفٹلی اور بہت انٹلیکچولی ہمارے درمیان میں پھیلتا جا رہا ہے. اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو، اپنے بیسک شریعہ کے علم کو مضبوط کریں تاکہ ہم کسی کے سٹل انداز سے کبھی بھی اپنے توحید کو ڈیویشن کی طرف نہ لے کر جائیں. منکر حدیث کے بہت سے وہ معاملات جہاں پر وہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں ریلیجن میں، ساری باتیں نہیں غلط ہوتی، یاد رکھیں. کسی بھی انسان کا منکر حدیث ہونا ظاہری بات ہے مسلمان ہے، ظاہری بات ہے علم رکھتا ہے، ظاہری بات ہے اسے قرآن اور حدیث کا نو ہاں ہے. تو منکر حدیث سب چیزوں کا نہیں ڈینائل کر رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ اسپیسیفک پوائنٹس ہیں جن کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو بیسک پروف، ٹیکسچول پروف قرآن سے کم اور ڈائریکٹلی احادیث سے زیادہ ملتا ہے، وہاں نقب لگاتے ہیں، وہاں کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں، ان ٹاپکس کو جو ہے وہ بلر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پھر آہستہ آہستہ احادیث پر سے دماغ کو ہٹا کر بس قرآن پر فوکس کرا دیا جائے. اور ان کے کئی ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک عالم برزخ ہے. سو ہمارا آج کا انشاءاللہ فوکس بیسیکلی ایک ہی لفظ ہے،
جو کہ زرتم ہے، اور ہم اسی کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے 4 اینگل سے ہم اسی کے اندر، اسی مفہوم کے اندر ہی عالم برزخ کو، اس ایمان کو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید کرتے ہوئے اور مدد مانگتے ہوئے مضبوط کر کے اٹھیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ کر کے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم سب نے قبریں جا دیکھیں۔ زرتم کا لفظ عربی زبان میں جن حروف اصلیہ سے بنا ہے، اب آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حروف اصلیہ کیا ہوتے ہیں، الحمدللہ عربی زبان میں ہر لفظ سرٹن، جیسے سیڈز نہیں ہوتے ہیں، پھل بیج کے بغیر نہیں ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے عربی زبان میں الفاظ حروف اصلیہ کے بغیر نہیں ہوتے، ہر لفظ اپنے اندر کچھ حروف اصلیہ رکھتا ہے۔ تو زرتم کا لفظ بنا ہے بیسیکلی زا، بزنگ والی زا، اس کو آپ تھوڑا سا ہلکا سا سختی سے پروناؤنس کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دال کے ساتھ آنے والا دال جس کو نرمی سے پروناؤنس کرتے ہیں۔ تو زرتم بنا ہے زا واو رو، زا واو رو۔ اب اس کا پہلا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ زارا کا لفظ بنتا ہے زا واو رو سے، زارا کا ایک مطلب ہوتا ہے، زارا بنتا ہے زا الف رو، زارا فعل بنتا ہے اس سے۔ زارا کا مطلب ہوتا ہے نمبر 1 کسی چیز کو جا کر دیکھنا، سمپل مفہوم، دس از نمبر 1 مفہوم، کسی چیز کو جا کر دیکھنا، کسی سے نمبر 1 کے اندر ہی بتا رہی ہوں، کسی کو جا کر دیکھنا، کسی سے جا کر ملنا، کسی سے جا کر ملاقات کرنا۔ نمبر 1 زیارت کے اندر ایک یہ مفہوم آتا ہے، سمپلی اپنی آنکھوں سے کسی کو دیکھنا، دیکھتے ہوئے کسی سے ملاقات کرنا، کسی سے ملنا، یہ اس کا پہلا مفہوم ہے۔ اسی لیے بعض اوقات اس کا ترجمہ آپ دیکھتی ہیں اردو میں حتی زرتم کا، یہاں تک کہ تم نے جا دیکھیں، یہاں تک کہ تم نے جا دیکھیں قبریں، تو یہ ایک مفہوم اس کا بیسک یہ آتا ہے۔ جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ زارا اس انٹرسٹنگ گروپ میں آتا ہے جہاں پر آپ کو بہت سے اور الفاظ میں ملتے ہیں دیکھنے کے لیے، جیسے عربی زبان میں دیکھنے کے لیے رؤا آتا ہے، ینظرو جسے رؤا جس سے بنتا ہے رأیتو میں نے دیکھا، نظرا نظر سے نون ورا اس کا مطلب بھی دیکھنا ہوتا ہے، بصرا با صاد را اس کا مطلب بھی دیکھنا ہوتا ہے، آنسا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے۔ تو دیکھنے کے لیے عربی زبان میں کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن زارا ایک ایسی طرح کا دیکھنا ہے جو صرف دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اس میں دیکھنے سے زیادہ آپ نے سر کی آنکھوں سے دیکھا مینز ایکسپیرینس کرتے ہوئے ملاقات کرنا، یہ اینگل نمبر 1 زارا کے اندر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا مفہوم آپ کیا لکھیں گی یا ذہن میں رکھیں گی؟ سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ایکسپیرینس کرنا، اور یا آپ سمپل کہہ دیں ایسے دیکھنا کہ ایکسپیرینس کرنا، یہ پہلا مفہوم ہے۔ دوسرا مفہوم جو اس کا زارا کا، زا واو را کا یا زرتم کا آپ کو عربی زبان میں ملتا ہے، وہ یہ کہ اس میں صرف سر کی آنکھوں سے دیکھنا نہیں آتا، بلکہ اس کے اندر دل و دماغ کو انوالو کر کے دیکھنا آتا ہے۔ Now that's a little complicated ڈیفینیشن، لیکن انشاءاللہ ہم پہلے چاروں ڈیفینیشنز کو لکھ لیں گے، پھر میں 1 by 1 کر کے ان کو ایکسپلین کروں گی، ٹھیک ہے؟ سو بالکل بھی گھبرائے بغیر، بلکہ پیشن کے ساتھ، شوق کے ساتھ انشاءاللہ آپ نے سمجھنا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ہم زارا کے اندر ایک مفہوم یہ دیکھتے ہیں کسی چیز کو سر کی آنکھوں سے دیکھنا۔ دوسرا مفہوم عربی زبان کے لفظ زارا میں ایز کمپیئر ٹو رأا، نظرا، بصرا، آنسا جو ڈیولپ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں صرف سر کی آنکھوں سے دیکھنا نہیں آتا، بلکہ اسکالرز کہتے ہیں کہ اس میں آنکھ سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ دل و دماغ سے دیکھنے کا مفہوم بھی ہے۔ Now what is this دل و دماغ سے دیکھنا؟ دل و دماغ سے دیکھنا is actually to have an insight، شعور کے ساتھ دیکھنا جس کو آپ کہتے ہیں، سب کائنڈ آف آپ کو کانشیسنس ہو کہ آپ کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ آتا ہے زارا کے اندر مفہوم، یعنی فل انسائٹ رکھتے ہوئے، بصارت رکھتے ہوئے کسی چیز کا ایکسپیرینس کرنا، یہ دوسرا مفہوم ہے جو زرتم کے اندر آپ کو عربی زبان میں ملتا ہے، یعنی دونوں اینگل سے دماغ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے تو مطلب ہے کانشیسلی دیکھا، عقل کے ساتھ دیکھا، شعور کے ساتھ دیکھا، عقل کے پہلو کو بھی ساتھ رکھتے ہوئے آپ نے کوئی چیز آبزرو کی، یہ ہے زیارت میں ایک مفہوم۔ اور دل کے ساتھ جب دیکھا اسی دوسرے مفہوم میں، تو دل کا مطلب یہ ہوگا کہ جذبات کے ساتھ، جس میں ایسا دیکھنا کہ جس میں آپ کے ایموشنز انکلوڈ ہو جائیں، زیارت کے اندر یہ دوسرا مفہوم آتا ہے، شعور کے ساتھ دیکھنا پلس دوسرے مفہوم میں ہی ایموشنز کے ساتھ، جذبات کے ساتھ کسی چیز کو دیکھنا یا کسی چیز سے ملاقات کرنا، یہ زیارت کا دوسرا مفہوم ہے۔ اسی دوسرے مفہوم سے تیسرا مفہوم اسکالرز ڈیفائن کرتے ہیں، اور وہ تیسرا مفہوم زرتم کے اندر، زارا کے اندر اسکالرز بتاتے ہیں کسی سے بہت شوق سے ملاقات کرنا،
اب یہ مفہوم بیسیکلی زیارت کے اندر ہے کہ کسی سے بہت شوق سے ملاقات کرنا. کلاسیکل عربی اگر آپ اسٹڈی کریں تو اس میں زارا کا استعمال یا زیارت کا استعمال جب کیا جاتا تھا تو اس کا مطلب ہوتا تھا ٹو گو اینڈ ٹو لٹرلی ہگ سم ون، یعنی کسی سے جا کر ایسے ملاقات کرنا کہ اس کو آنکھوں سے بھی دیکھا، پورے دماغ اور دل کے ساتھ پوری انسائٹ رکھتے ہوئے اس سے شعور کے ساتھ ملاقات کی، اور صرف ہاتھ نہیں ملایا، کسی کو دور سے صرف ویو نہیں کیا، بلکہ ایسی ملاقات جس میں آپ ایک دوسرے کو ہگ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں. مثال کے طور پر سمجھے نا، ہم سب بہنیں جو ہم اتنے عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک ورچوئل کنیکشن میں ہیں، اٹس گوئنگ ٹو بی آلموسٹ پونے 2 سال. آپ میں سے بہت سو کو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا. فرض کریں آپ میں سے کوئی کبھی میرے سامنے آ جائے اور کہے کہ میں پچھلے مارچ سے 2020 سے آپ کو فیس بک پر سنتی ہوں اور آج پہلی دفعہ میں نے آپ کو دیکھا، اور پھر ہم شوق سے ایک دوسرے کو ہگ کر لیں، تو یہ چیز جو ہے یہ زیارت کا ایک کونوٹیشن آتا ہے، یعنی کسی سے ایسے ملنا کہ اس سے ملنے کے شوق میں آ کر آپ اس کو گلے لگا لیں، آپ اس سے ہگ کریں. سو یہ چیز کیا سمجھ آتی ہے کہ یہ اس کا تیسرا مفہوم ہے. اسی تیسرے مفہوم سے ہی زیارت کے اندر ایک فورتھ مفہوم عربی زبان میں لیا جاتا تھا، اور وہ یہ کہ کسی سے جب ملاقات کی جاتی ہے تو ملاقات پرماننٹ نہیں ہوتی، وقتی طور پر ہوتی ہے. یعنی ایونچولی آپ اس سے مل کر موو آن کر جاتے ہیں، ایونچولی آپ اس سے مل کر واپس آ جاتے ہیں. تو زارا کا جو چوتھا مفہوم ہے، زرتم کا جو فورتھ اینگل ہے جو علم البلاغہ میں دیا جاتا ہے، وہ یہ کہ جب آپ کسی کو وزٹ کریں تو اب آپ وزٹ کر رہے ہیں، آپ شفٹ نہیں ہو گئے اس کے ساتھ، بلکہ آپ اس کے پاس عارضی طور پر کچھ وقت گزارنے کے لیے گئے ہیں. اب یہ ہے 4 مفہوم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت نمبر 2 کے ایک لفظ کے تھرو عربی زبان کے ایسنس میں رکھ دیے ہیں. نمبر 1 سر کی آنکھوں سے دیکھنا، نمبر 2 پورے شعور کے ساتھ ایکسپیرینس کرنا، اس میں آپ کے جذبات کا انوالو ہونا، نمبر 3 کسی سے بہت ہی گرم جوشی سے ملنا کہ جیسے ہگ کرنا، دور سے ویو نہ کرنا زیارت کے اندر، اینڈ نمبر 4 وقتی طور پر ملاقات کرنا. یہ چاروں مفہوم بیسیکلی زرتم میں امبیڈڈ ہیں. اب کیونکہ آیت ہے ہی 2 الفاظ کی، حتی حرف ہے، تو جب آپ سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 2 کو دیکھتے ہیں، حتی زرتم المقابر، تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں زیارت کو قبروں کے ساتھ جوڑا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ سے زارا سے ہی یہاں پر فعل ماضی استعمال کیا ہے، زرتم. اور کس سے ملاقات کے لیے استعمال کیا ہے؟ مقابر، قبروں سے ملاقات کے لیے، قبروں کی زیارت کے لیے یہاں پر زرتم کا لفظ زارا سے لایا گیا ہے. یعنی تمہاری لٹرلی قبروں سے جو ملاقات ہو رہی ہے اس کے لیے آپ کو یہاں پر یہ چاروں مفہوم اٹیچ کر کے دیکھنے ہیں، تاکہ آپ کے سامنے یہ آیت پھول کے بالکل پیٹلز کی طرح کھلتی چلی جائے. یہ قبر سے ملاقات انسان کو اچھی لگے یا نہ لگے، بہرحال زرتم المقابر تو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. زیارت کے ساتھ قبر کا ذکر اسکالرز کے نزدیک اپنے اندر بہت سے مفہوم کو بیان کرتا ہے. تو جو آج ہم ان چاروں مفہوم میں سب سے پہلے لے کر چلتے ہیں، میں سیکوینس تھوڑا سا آگے پیچھے کروں گی تو آپ پریشان مت ہوئیے گا، کیونکہ میرا فوکس وہ ہوگا کہ ہم میکسیمم آج یہ چاروں ٹاپکس کور کر لیں. تو جو ذرا لیندی ہے میں اس کو پہلے شروع کر رہی ہوں. ہم نے کہا زرتم اپنے اندر 4 مفہوم رکھتا ہے زیارت کے پوائنٹ آف ویو سے. سر کی آنکھوں سے دیکھنا، نمبر 2 دل و دماغ سے محسوس کرنا، نمبر 3 کسی کو گرم جوشی کے ساتھ ملاقات کرنا، اینڈ نمبر 4 وقتی طور پر ملاقات کرنا، وقتی طور پر دیکھنا، وقتی طور پر وزٹ کرنا. اب جب یہ 4 مفہوم آ گئے تو اب ذرا اس ایک مفہوم کو جو کہ لاسٹ مفہوم ہم نے ابھی دیکھا ہے، وقتی طور پر زیارت کے اندر وزٹ شامل ہے. جب آپ اس مفہوم کو، مفہوم نمبر 4 کو مقابر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان قبر کی زیارت کرے گا، پرماننٹ نہیں ہے، ایونچولی ہم نے یہاں سے موو آن کرنا ہے. یعنی اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اس مقام پر انڈائریکٹلی یہ بات مینشن ہے کہ عالم برزخ ہے. اگر عالم برزخ نہ ہوتا اور قبر آخری پناہ گاہ ہوتی، قبر آخری سٹیج ہوتی انسانیت کی ایگزسٹنس کا، تو پھر یہاں زرتم کا لفظ نہیں آتا. دس از دا انٹیلیجنس جو کہ آپ کو قرآن میں نظر آتی ہے، دا سلیکشن آف ورڈز ود دا ادر ورڈز اینڈ ود دا سینٹینس اینڈ ود دا کانٹیکسٹ. اس لیے کہ سلیکشن آف ورڈز بتا دیتا ہے کہ اللہ کا کلام ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے.
اور اسکالرز نے کس خوبصورتی اور کس انٹلیکٹ سے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس مفہوم کو ڈیرائیو کیا ہے، اور ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں اس مفہوم کو سمجھنے کا، زندگی میں کانوں پر پڑھنے کا، اس پر عمل کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو اسکالرز کے مطابق سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 2 انڈائریکٹ ریفرنس ہے عالم برزخ کا۔ اور کہاں سے مفہوم آپ کو اٹیچ کرنا ہے، آپ سٹیپ بائی سٹیپ پیچھے جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ سے کہے کہ کہاں لکھا ہے عالم برزخ ہے۔ ناؤ الحمدللہ یو کین ریلیٹ ٹو دا فیکٹ کہ کیسے انڈائریکٹ یہاں پر عالم برزخ کی موجودگی کو مینشن کیا گیا ہے جسٹ بائی یوزنگ ون ورڈ آف زرتم۔ اور اسکالرز نے اسی کو ریزن بنایا ہے کہ زرتم المقابر بتا رہا ہے ایونچولی ہم یہاں کچھ وقت گزار کے موو آن کر جائیں گے۔ ایک چیز اور بھی آپ غور کیجئے گا، زیارت کا لفظ آپ کو پورے قرآن میں جنت کے ساتھ کہیں نہیں ملے گا۔ زیارت کا لفظ آپ کو پورے قرآن میں جہنم کے لیے نہیں ملے گا۔ کیوں؟ دا پلین لاجک، اس لیے کہ جو جنت میں پہنچ گیا وہ تو وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جو جہنم میں ڈال دیا گیا موسٹ آف دیم وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ صحیح؟ سو قبر کے ساتھ آپ کو زیارت کا لفظ ملتا ہے، جیسے سورت المومنون میں ایک واحد آیت آتی ہے، سورت المومنون آیت 100۔ آلدو اس کا کنیکشن یہاں انڈائریکٹ بن رہا ہے، لیکن کیونکہ میں عالم برزخ بھی آپ کو ساتھ ساتھ سکھانا چاہ رہی ہوں زیارت کے مفہوم میں، تو میں آپ کو یہ سورت کا ریفرنس اور آیت کا ریفرنس دے رہی ہوں تاکہ آپ کا ذہن اس ان ڈیپتھ اسٹڈی کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ مزید سنکرنائزڈ ہو، آپ کا ایمان اپنے اسلام پر اور بڑھ جائے، آپ کو اپنے رب سے محبت اور ہو جائے۔ سو اب تک ہم نے 4تھ پوائنٹ کی ایکسپلینیشن کو سٹارٹ کیا ہے کہ زیارت کے اندر ایک وقتی ملاقات کا جو اینگل ہے وہ انڈائریکٹ ریفرنس ہے عالم برزخ کا۔ پورے قرآن میں آپ کو ایک آیت صرف ملتی ہے جہاں ڈائریکٹ اسکالرز کہتے ہیں کہ برزخ کا ذکر اس اینگل سے آپ کو ملتا ہے جس اینگل سے یہاں پر قبر والا برزخ بات ہوتی ہے، اور وہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 100 میں ملتا ہے، جہاں آتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جہاں پر مرنے کے بعد ایک انسان کہے گا شاید اب میں یہاں کچھ بھلائی کما سکوں جو میں پیچھے چھوڑ کر یعنی جو دنیا میں چھوڑ کر آ گیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا کلام کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمتن، بس یہ تو اس نے ایک بات کہہ دی ہے، ہوا قائلھا، جس کو وہ کہنے والا ہے، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، مرنے والے کے لیے اب قیامت تک کے دن کے لیے ایک برزخ ہے جس کو اس نے گزارنا ہے۔ یعنی جب ایک مرنے والا مر جاتا ہے تو ایک آڑ، ایک بیریئر، ایک برزخ ہے جو اب اس انسان کے ساتھ حائل کر دی جاتی ہے، ایک بیریئر لگا دیا جاتا ہے، نہ اس کو یہ پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، نہ اس کو یہ پتا ہے کہ پیچھے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ سو انسان کی دنیا کی زندگی کے بعد جو قبر کی زندگی ہے، فوکس آن قبر کی زندگی، آئی ایم ناٹ سیئنگ آخرت کی زندگی، ہاں موت سے آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، لیکن موت کے بعد جو آخرت کی زندگی کا پہلا سٹیپ ہے وہ ہے قبر کی زندگی۔ تو قبر کی زندگی لمیٹڈ ہے جب تک کہ اللہ چاہے گا انسان اپنی قبر میں رہے گا، پھر قبر کے بعد اگلی زندگی ہوگی جو آخرت کے دن کی زندگی ہوگی، پھر اس آخرت کے دن کے بعد جنت اور جہنم کی زندگی ہوگی جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ تو اس سب پورے سیناریو سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبر سے ملنا یا قبر میں ہونا، یہ جو زرتم المقابر ہے یہ پرماننٹ نہیں ہوگا۔ اس قبر کی زندگی کا کانسیپٹ بھی یہ آیت ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک ریفریشر بنتی ہے۔ اسی قبر کی زندگی کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے۔ سو اف یو ریئلی وانٹ ٹو ٹیل سم تھنگ ٹو یور چائلڈ، اور وہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ یہ برزخ کیا ہوتا ہے، یو کین سے کہ بیٹا یہ جو ہم تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کے لیے قبروں میں ہوں گے، دیٹس کالڈ عالم برزخ، دا ٹائم پیریڈ آف برزخ۔ اور یہ جو قرآن نے برزخ کا لفظ سورۃ المومنون میں استعمال کیا ہے، یہ آپ کو یہاں پر ایک واحد آیت پورے قرآن میں ڈائریکٹ ریفرنس کے طور پر ملتی ہے، اور اگر آپ اس کو کنیکٹ کریں برزخ کو زارا سے تو یہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ یہ قیام مستقل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تب تک برزخ ہوگی جب تک کہ ان کو دوبارہ نہیں اٹھا لیا جائے گا۔ برزخ کا لفظ عربی زبان میں بیریئر کے لیے آتا ہے، وہ چیز جو دو چیزوں کے درمیان میں آ جائے، جو دو کے درمیان حائل ہو جائے۔ اب یہاں پر ایک بات اور آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ برزخ کا لفظ تو ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے۔ یس یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، قرآن میں سورۃ رحمان میں بھی برزخ کا لفظ آتا ہے۔ اب میری بات کو غور سے سنیں، میں آپ بہنوں کی بہت محبت اور آپ کے بہت چاہنے کی وجہ سے اس ان ڈیپتھ اسٹڈی کو یہاں کنٹینیو کر رہی ہوں،
اس لیے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ پڑھانے کا انداز میرا کورسز میں ہوتا ہے. میں اوپن پلیٹ فارمز پر اب تک ایسے نہیں پڑھاتی تھی، اس لیے کہ اس کے لیے بہت محنت کرنی ہوتی ہے. تو میری ریکویسٹ ہوتی ہے اور میری خواہش ہوتی ہے، ظاہر ہے آپ میری اسٹوڈنٹس ویسے تو نہیں ہے نا کہ میں کورس میں آپ کو کہوں کہ اگر آپ نے نہیں لکھا نا تو میں آپ کو کورس میں سے ہٹا دوں گی، تو میں یہاں تو وہ کر نہیں سکتی ہوں. لیکن میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز پینسل کاغذ پکڑ کے بیٹھیں، بیکاز جب پڑھانے والے کے ذہن میں اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں اور بعض اوقات مجھے بھی ذہن کے اندر اس کا کنیکشن اس سے اور اس کا کنیکشن اس سے ملانا ہوتا ہے، تو آپ کے لیے جو آپ فرسٹ ٹائم سن رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کو یاد رکھنا ممکن نہیں رہتا. سو پلیز ہیو اے پین اینڈ پیپر ان یور ہینڈ تاکہ آپ لکھیں، اور پھر جب آپ اس کو دوبارہ پڑھیں گی نا، آئی ایم ٹیلنگ یو you will literally enjoy it, and when you will after reading you will read the Quran, آپ کو تلاوت کرتے ہوئے مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. صحیح؟ اب غور سے سنیں. بالکل سورت مومنون آیت 100 میں یہ واحد سورت ہے جہاں ڈائریکٹ برزخ کا ذکر آتا ہے. صحیح؟ قرآن کے اندر ایک تو فزیکل برزخ کا ذکر آیا ہے اور قرآن میں ایک میٹا فزیکل برزخ کا ذکر آیا ہے. دونوں طرح سے قرآن نے اس کو لیا ہے. سورت رحمان میں جہاں بات آئی ہے 2 سمندروں کے درمیان برزخ کی، بیریئر کی، آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورت رحمان کی بینہما برزخن لا یبغیان. سمندر کے لحاظ سے کہا گیا بینہما، ان دونوں کے درمیان برزخ ہے، لا یبغیان، اور اس میں بغاوت نہیں کرتے، مل نہیں جاتے. ناؤ بیوٹیفل تھنگ، میں سورت رحمان کی انڈیپ اسٹڈی کرا چکی ہوں اور وہاں میں نے بہت ڈیٹیل سے یہ بات کی تھی، بٹ جسٹ فار دا پیپل دوز آر لسننگ فرسٹ ٹائم، جنہوں نے میری انڈیپ اسٹڈی سورت رحمان کی نہیں سنی ہے. سورت رحمان ہی کی آیت میں جو آتا ہے بینہما برزخن لا یبغیان، اس کو اسکالرز نے فزیکل برزخ کے طور پر لیا ہے when it will be applied on oceans. آپ جانتے ہیں جیوگرافیکلی دنیا کے اندر سمندر ایسے ہیں جہاں لٹرلی میٹھا اور سالٹی پانی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کراس کرتے ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان میں لٹرلی بیریئر ہے اور وہ دونوں آپس میں مکس نہیں کرتے ہیں. سو ایک مفہوم سورت الرحمان کا فزیکل برزخ ہے جو سمندروں پر اپلائی کرتا ہے، اور ایک مفہوم سورت رحمان کا بینہما میں، کیونکہ سورت رحمان میں کانسٹنٹلی انسان اور جنات کے گروپس کی بات ہے، یا معشر الجن والانس، تو ایک مفہوم کے مطابق سورت رحمان کا برزخ جو ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ انسان اور جنات کے بھی ڈائمینشنز پر اپلائی کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈائمینشن میں انسانوں کو رکھا ہے اور ایک ڈائمینشن میں جنات کو رکھا ہے. بینہما برزخون، ان دونوں کے درمیان میں ایک بیریئر ہے، لا یبغیان، وہ دونوں اس سے تجاوز نہیں کرتے، یعنی کہ سائملٹینیسلی جن اور انسان اس وقت موجود ہیں، لیکن ہم انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتے بیکاز اللہ نے درمیان میں ایک بیریئر، ایک برزخ رکھا ہوا ہے. اینڈ دیٹس اے بیوٹیفل ایکسپلینیشن آف سورت رحمان آیت، جس میں اس کا میٹا فزیکل برزخ اور فزیکل برزخ دونوں ڈیفائن کیے جاتے ہیں. سورت المومنون کی آیت نمبر 100 کے لیے اسکالرز شارٹ ہیں کہ یہ آیت نمبر 100 میں جو سورت مومن میں کہا گیا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، یہ میٹا فزیکل برزخ کی بات ہے، یہ قبر کی زندگی کی بات ہے، یہ عالم برزخ کی بات ہے جو غیب میں پیش آئے گا، جو مرنے کے بعد پیش آئے گا. اسی لیے یہ واحد آیت اس مفہوم میں ہے جو دنیا کی موت اور قیامت کے درمیان ہے. سو عالم برزخ ٹیکنیکلی پروون ہے قرآن کی انڈائریکٹ بہت سی آیات سے، ڈائریکٹ ایک آیت سے، اور پورے قرآن میں سورت المومنون کی آیت اس بفر کو ڈیفائن کرتی ہے اوپنلی. بفر کب سے شروع ہوتا ہے؟ میرا برزخ شروع ہوگا جس دن میرا انتقال ہوگا، ٹل دا ٹائم جب اللہ تعالیٰ قیامت کو اناؤنس کر دیں گے. تو حیات القبر بیسیکلی از عالم برزخ، اور عالم برزخ جو ہے یہ الحمدللہ قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے، آپ کو میں نے ابھی بتا دیا، اور یہ احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے. انڈائریکٹ قرآن ہی کی کئی آیات سے اسکالرز نے عالم برزخ کو ڈیفائن کیا ہے، بالکل جیسے الحمدللہ آپ کو سورت التکاثر کی آیت نمبر 2 کے ایک لفظ زرتم نے بتا دیا کہ عالم برزخ بالکل ہے، جب بھی زرتم کا کنیکشن مقابر سے کیا گیا ہے. ہاں یہ قبر کے معاملات جتنے بھی ہوتے ہیں یا ہوں گے یہ علم الغیب ہے، جتنا اس کے بارے میں ہمیں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہیں ہم بس اتنا ہی لیتے ہیں. جو کنفیوژن اس برزخ کے بارے میں پھیلاتے ہیں، آپ کو اور مجھے ان سے اپنا ایمان کمزور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن حدیث سے عالم برزخ ثابت ہے. یہ حیات القبر ہے، اور یہ اس وقت شروع ہو جاتا ہے جس لمحے انسان کی روح اس کو چھوڑتی ہے، اور یہ عالم برزخ ختم ہوتا ہے اور ہوگا سب روحوں کا ایک ساتھ. Now listen, another important point.
عالم برزخ ہر انسان کا مختلف ٹائم پر شروع ہوتا ہے. آپ کہیں کیسے؟ بالکل لاجیکلی اسپیکنگ، جس انسان کی جس وقت موت ہوتی ہے اس وقت اس کا عالم برزخ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور میں کہوں کہ عالم برزخ سب انسانوں کا ایک ساتھ ختم ہوگا. آپ کہیں گی کیسے؟ سو جواب کیا ہوگا؟ یہ عالم برزخ ایک ساتھ اس لیے ختم ہوگا کہ جو آخری سور پھونکا جائے گا، دا لاسٹ ٹرمپٹ، جب فرشتہ اللہ کے حکم پر لاسٹ ٹرمپٹ میں پھونک مارے گا، یہ برزخ کا ڈیوریشن اس وقت ختم کر دیا جائے گا اور تمام روحوں کو اٹھا لیا جائے گا. اچھا، اب آپ کے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہوگا. ظاہری بات ہے، عقل مند انسان ہوتے ہوئے، ایک شعور رکھنے والا انسان ہوتے ہوئے، علم حاصل کرنے والا انسان ہوتے ہوئے انسان کے ذہن میں سوالات آتے ہیں. قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی کے بارے میں آپ جب اتنا سنیں گی تو آپ کہیں گی اچھا، اس کا مطلب ہے کہ بعض لوگوں کے مقابلے میں برزخ کی ڈیوریشن زیادہ ہوتی ہے. اس کو بھی سمجھ لیجئے. بالکل، بعض لوگ تو کب سے اس دنیا سے جا چکے، لیکن یہ فیکٹ ہے، اس کو سمجھ لیں. اور اس کے اندر نا بہت ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تو بات سمجھ آتی ہے ویل اینڈ گڈ، اگر سمجھ نہیں آ رہی اور ذہن سوال پر سوال اٹھائے جا رہا ہے، تو میں نے آپ کو ابھی ایک پرنسپل بتا دیا ہے. جو عالم الغیب کے معاملات ہوتے ہیں وہاں جتنا بتا دیا جائے بس اتنا سن کر آگے بڑھا جائے، کیونکہ آپ کا اس پر ایمان لانا ہی آپ کے عمل میں پختگی کے لیے کافی ہوتا ہے. کبھی کبھی بہت زیادہ سوالات انسان کو مزید کنفیوز کر دیتے ہیں، اور غیب کے معاملات پر بہت سوال کرنا اس لیے بھی پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ وہاں ہمیں شریعہ نے رولنگز دے دی ہیں. جتنا اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں بس اتنا لے لو. تو اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کسی کا برزخ لیندی، بہت لمبا، اور کسی کا برزخ چھوٹا، تو فیکٹ اس کے بارے میں جو ہمیں اسلام، قرآن اور جو حدیث ٹیکسٹ بتاتا ہے، اس کا کرکس، اس کا سمری یہ ہے: عالم برزخ از بیونڈ آر ٹائم اینڈ اسپیس. اگر کوئی 10,000 سال پہلے انتقال کر گیا تھا اور کوئی اس کے مقابلے میں آج انتقال کرتا ہے، تو اب ہم دنیا کے ٹائم سے اس کے ڈفرنس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. دیٹس دا پوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. وہ الگ ٹائم ڈائمینشن ہے. ہمارے تو اپنے ہی اس پلانٹ کے اوپر، زمین کے اوپر رہتے ہوئے یہ علم ہمیں ابھی بھی اس دنیا کی زندگی میں ہے کہ جو ٹائم فریم 24/7 والا ہمارا اس زمین کے اوپر ہے وہ مارس کے اوپر نہیں ہے، وہ جوپیٹر پہ نہیں ہے، وہ سیٹرن پہ نہیں ہے. سو ٹائم فریم، ٹائم ڈائمینشنز الگ ہو جاتے ہیں. صحیح. سو اسی طرح عالم برزخ ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن ہے، ایک ڈفرینٹ ٹائم فریم ہے، اور ہم ان ڈائمینشنز کا اندازہ لگا نہیں سکتے جب تک کہ ہم خود اس کے اندر نہ پہنچ جائیں. ہاں، ہمیں اتنا ضرور پتہ چلتا ہے قرآن اور احادیث کے علم سے کہ مومن کے لیے قبر کی زندگی ایک کوئک ایز ہوگی، اور گناہگار کے لیے برزخ، حیات القبر، ایٹرنٹی کی مانند ہوگی، جیسے ختم ہی نہیں ہو رہی، جیسے بس اس کا خاتمہ ہی نہیں ہو رہا. مسند احمد میں حدیث آتی ہے جس میں آتا ہے: اذا رأى، یعنی المؤمن، جب مومن یہ دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ ما فسح له فی قبرہ، کہ اس کے لیے اس کی قبر کو اتنا اسپیشیس بنا دیا گیا ہے. یعنی جب مومن اپنے انتقال کے بعد اپنے قبر میں پہنچے گا اور سوال جواب کا سلسلہ ہو جائے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ دیکھے گا کہ اس کے لیے اس کی قبر کو اسپیشیس بنا دیا گیا ہے، یقول، وہ کہے گا: دعونی ابشر اہلی، پلیز تھوڑا سا ٹائم دیں مجھے، میں اپنی فیملی کے پاس جا کر ان کو یہ خوشخبری سنا کر آؤں. فیقال، تو اس سے کہا جائے گا اسکن، اس سے کہا جائے گا ریلیکس، ریسائڈ ویئر یو آر. یعنی اس سے کیا مطلب؟ اسکالرز نکالتے ہیں، اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، یعنی اب تم ان سے اس وقت نہیں مل سکتے، بیکاز دے آر ناؤ ان اے ڈفرینٹ ٹائم فریم، دے آر ناؤ ان اے ڈفرینٹ ٹائم ڈائمینشن. تو ہماری دنیا سے قبر کی زندگی کا وقت کمپلیٹلی ارریلیونٹ ہے. اگر کسی کو یہ لگتا ہے، یہ بالکل غلط لگتا ہے، اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ جس وقت مثال کے طور پر بیٹھی ہوئی میں اپنی اماں کو یاد کر رہی ہوں، اب اس وقت میری اماں کو اسی وقت جو ہے وہ ان کو میری یاد آ رہی ہوگی قبر کے اندر، نہیں، دیٹس ارریلیونٹ. ہاں، مگر جتنا اللہ چاہے. اگین، اسلام بہت کرسپ ہے ان معاملات میں. ہماری فریکوینسی سے بالکل الگ ہوتے ہیں قبر والے، مگر جب جس کو جتنا اللہ کوئی نہ کوئی پیغام یا کوئی نہ کوئی چیز
دکھانا یا سنانا چاہے. آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہی تو مفہوم آتا ہے کہ جب مردے کو دفنا کر اس کے گھر والے واپس پلٹتے ہیں تو وہ اپنے گھر والوں کے فٹ سٹیپ سنتا ہے. جب فریکوینسی الگ ہے تو سوال آتا ہے کہ وہ کیسے سنتا ہے. اگین آپ کو جواب حدیث ہی دے گی, آپ کو جواب قرآن ہی دے گا, آپ کو جواب شریعت کا ایسنس ہی دے گا. اللہ جب جس کو جتنا چاہے وہ سنوا سکتا ہے. اگین کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں, اب ہم نہ اس میں ایڈیشن کریں گے اور نہ سبٹریکشن کریں گے کہ اچھا اگر فٹ سٹیپ سن سکتا ہے تو جب میں مثال کے طور پہ گھر آ کے اپنی امی کو آوازیں دوں گی تو وہ بھی سنیں گی. نہیں, اس کا پروف ہمیں نہیں ملتا, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. صحیح. سو اس اینگل سے جب آپ اس بات کو سمجھتے اور سنتے ہیں تو قبر کی زندگی ٹیکنیکلی اسپیکنگ زرتم کے ایک مفہوم کے مطابق لمیٹڈ ہے. زرتم کے مفہوم کے مطابق یہ عالم برزخ ہے اور یہاں کا سٹے جو ہے یہ بھی وقتی ہوگا. اس عالم برزخ کی ڈیفینیشن ہی سے زارا کے فورتھ مفہوم کی ایکسپلینیشن قبر کے ساتھ ملا کر میں نے آپ کے سامنے اس وقت رکھ دی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں وقتی طور پر جایا جاتا ہے, اس لیے اس کو برزخ کہا جاتا ہے. اس کو برزخ اس لیے بھی کہا جاتا ہے جب ہم قبر کی زندگی حیات القبر کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہاں مردے کا دنیا والوں کے ساتھ رابطہ ڈسکنیکٹڈ ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بہت پریکٹیکل مثال دے رہی ہوں. اف یو کین ایکچولی ریلیٹ ٹو یور انٹلیکٹ دین یو کین انڈرسٹینڈ دس فیکٹ. جب سورہ رحمان ہم پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بینہما برزخ لا یبغیان, کہ انسان اور جنات سائملٹینیسلی ایک ہی وقت میں موجود ہیں بٹ ان کے ٹائم فریمز اور ان کے ڈائمینشنز ڈفرنس ہونے کی وجہ سے اللہ نے ایک بیریئر درمیان میں رکھا ہے جس کی وجہ سے انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتے. فائن, اچھا یہ بات ہم مان جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سے برزخ کی ڈیفینیشن کو جب حیات القبر پر اپلائی کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ مردہ پیچھے والوں کے احوال نہیں جانتا مگر صرف اتنا جتنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کچھ بتایا ہے, اس کے علاوہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے, تو پھر اس بات کو ماننا ہمارے لیے مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت غلط طریقے سے عام کی گئی کہ اگر آپ جانے والے کے بعد اس کے رشتہ داروں کو کھانا کھلائیں گے تو وہ پیچھے خوش ہوگا. جب ایک ڈائمینشن میں یہ بتا دیا گیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے تو وہ کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتایا تھا اتنا ہی سمجھنا تھا نا, کہ ظاہر ہے جب آپ ماں باپ کے جانے کے بعد ان کے رشتہ داروں کا صرف سویم کے نام پر نہیں, چالیسویں کے نام پر نہیں, آپ جب بھی ماں باپ کے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں, آپ جب بھی ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ جب بھی اپنے بزرگوں کا, اپنی فیملی کا, اپنی امیجیٹ فیملی کا, اپنے والدین کے جو دوست ہیں, ان کے جو بہن بھائی ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں, ایوری ٹائم آپ کی یہ نیکی کاؤنٹ ہوتی ہے. اور جب آپ کی کوئی بھی نیکی کاؤنٹ ہوتی ہے اس کا اجر کسی نہ کسی فارم میں آپ کے والدین تک ٹرانسفر کیا جاتا ہے. سو دیٹس دا کانسیپٹ. لیکن ہم نے اس کو موڑا توڑا, اپنی مرضی سے اس کو کچھ ٹرانسفارم کیا اور ہم نے کہا سویم کا کھانا ضرور کھلاؤ, 40واں ضرور کرو, برسی ضرور کرو, چاہے 40واں. سویم اور برسی کا یہ پیٹرن اللہ کے رسول نے نہیں بتایا, مگر کیا ہوگا کہ جب رشتہ دار کھائیں گے تو اماں ابا کی روح کو سکون ملے گا, وہ خوش ہوں گے. اسلام میں عبادات میں یا ایصال ثواب میں مرضی نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا بتایا ہوا طریقہ اپلائی کرتا ہے. سو بیسیکلی اس وقت ہمارے اور ہمارے مرحومین کے درمیان میں برزخ ہے. وہ برزخ اس طرح سے بھی ہے کہ ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ پیچھے ان کے کیا ہو رہا ہے, اور یہ کانسیپٹ آپ کو اور مجھے اپنی زندگی کا میکسیمم یوٹیلائزیشن کرنے کی طرف لے کر آتا ہے تاکہ ہم جتنا وقت بھی دیے گئے ہیں ہم اس کو ہر اینگل سے بہترین طریقے سے گزار سکیں. سو یہ جو آپ کو پوائنٹ یہاں پر سکھانا تھا وہ ایک مفہوم زیارت کے پوائنٹ آف ویو سے قبور کے ساتھ اٹیچ کر کے عالم برزخ کا میں نے مکمل کر دیا ہے. زیارت کے 4 مفہوم میں سے جو چوتھا مفہوم ہم نے دیکھا تھا کہ عارضی طور پر ملاقات کرنا, اسی مفہوم کے اندر عالم برزخ اور برزخ کیا ہے اور برزخ کب ڈیوریشن سے شروع ہوتا ہے, کب ختم ہوگا, برزخ کس طرح سے جو ہے وہ بتایا گیا ہے, وہ سارا میں نے ایکسپلین کر دیا. اب آئی ایم موونگ آن دا نیکسٹ ایکسپلینیشن آف زارا کا مفہوم ہی میں دوسرا مفہوم لے کر اس پر تفصیل سے بات کروں گی, اس کو قبر کے ساتھ اٹیچ کر کے, اور وہ مفہوم ہم دیکھیں گے جس میں ہم نے کہا تھا کہ زرتم کے اندر مفہوم ہے دل و دماغ سے کسی سے ملاقات کرنا, شعور کے ساتھ کسی سے ملاقات کرنا, یعنی کہ جا کر صرف کسی کو دیکھ نہ لینا بلکہ انفیکٹ محسوس کرنا. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں دل و دماغ سے دیکھنا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر جب ہم قبر کو دل و دماغ سے دیکھنے کی بات کرتے ہیں, قبر میں عالم برزخ میں انسان ہوگا
اور کب تک ہوگا؟ جب تک کہ لاسٹ ٹرمپٹ میں بلو نہیں کر دیا جائے گا. سورت یاسین ہم پڑھتے ہیں اور سورت یاسین کی آیت نمبر 52 میں آتا ہے قالو، وہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری شامت، من بعثنا من مرقدنا ھذا، کس نے ہم کو ہمارے سونے کی جگہوں سے اٹھا دیا. یعنی جب آخری سور میں پھونک ماری جائے گی اور لوگ اپنی اپنی قبروں میں سے اٹھ جائیں گے تو کہیں گے یہ کس نے ہمیں سوتے سے اٹھا دیا. تو سوال یہ آتا ہے یہاں پر کہ زیارت میں تو ایک مفہوم ہے دل و دماغ سے ملنا، اور ہم کہہ رہے ہیں سورت یاسین کی آیت کو سن کر کہ قبر میں انسان سو رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب ایک جانے والا انتقال کر جاتا ہے تو ہمارے لیے تو وہ اس وقت سوتا ہوا ہوتا ہے. اب سوتے ہوئے انسان میں شعور کیسا ہوتا ہے، سوتے ہوئے انسان میں بصیرت کیسے ہوتی ہے، اس کو سمجھیں. ہم تو دنیا میں بھی سوتے ہیں نا، تو ہم الحمدللہ علم کو جو کہ غیب کا ہے اور جو اللہ کے رسول اور قرآن نے دیا ہے، ہم اس کو اپنی پریزنس اور آج کی نالج کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں. سوتے ہم دنیا میں بھی ہیں، یعنی نیند ہم دنیا میں بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں. اور آپ سب الحمدللہ میری اس بات سے اتفاق کریں گی جو میں اب آگے کہنے جا رہی ہوں. کیا بعض دفعہ آپ کی نیند اتنی پیسفل ہوتی ہے، اتنی گہری ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کب سوئیں کب آنکھ کھلے. آپ کو یاد ہی نہیں ہوتا میں نے تو کچھ خواب ہی نہیں دیکھا، شاید آپ کو لگتا ہے ابھی سوئی تھی اور بہت گہری تھی اور بس اٹھی ہوں تو آنکھ کھلی. کبھی کبھی نیند اتنی پلیزنٹ ہوتی ہے، پیسفل ہوتی ہے. آپ جانتی ہیں کبھی کبھی نیند انسان کی بڑی پینفل ہوتی ہے. کبھی کبھی انسان نیند میں بھی ریسٹ لیس رہتا ہے. کبھی کبھی انسان نیند کو فرائٹننگ لیول تک محسوس کرتا ہے. آپ میں سے اکثر بہنوں نے نیند میں بعض دفعہ نائٹ میئرز دیکھے ہوں گے. اور کبھی کبھی ہم اس کیفیت میں آنکھ کھولنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے ہم سو رہے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے ہم خواب دیکھ رہے ہیں، اور ہم اٹھنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن اٹھ نہیں پا رہے ہوتے، آنکھ نہیں کھل پا رہی ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا نیند میں بعض اوقات لوگ بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. آپ بیٹھی کام کر رہی ہیں اور آپ کے نزدیک آپ کی بہن سو رہی ہیں اور سوتے سوتے پتہ نہیں کیا کہتی ہیں، ہاں ہاں رکھ دو، اٹھا لو، ایسے بعض لوگ بولتے ہیں نا. آپ ایک دم سے مڑ کے دیکھتی ہیں ان کو کیا ہوا، پھر آپ ان کو ہلاتی ہیں، ہیلو کس سے باتیں کر رہی ہو. تو بعض اوقات نیند میں لوگ بولتے ہیں. نیند میں آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، نیند میں آپ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا آپ خواب میں نیند میں رو رہے ہوتے ہیں، آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ کے سچ مچ آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. آئی ایم شیور آپ میں سے سب نے یہ فیل کیا ہوگا کہ بعض اوقات آپ خواب میں رو رہے ہوتے ہیں، آپ کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، آپ کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، اور جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے آپ اپنی آنکھوں پر ہاتھ لگاتے ہیں، لٹرلی آپ کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں. آنکھ کھلے تو سچ مچ انسان رو رہا ہوتا ہے. اور یہ کیفیت تو اکثر و بیشتر لوگ بتاتے ہیں کہ وہ نیند میں پریشان ہوتے ہیں، وہ اٹھنا چاہتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے یہ خواب ہے لیکن وہ اٹھ نہیں پاتے. آئی ایم شیور میں نے جتنی کیفیات اس وقت آپ کو نیند کے ساتھ ریلیٹ کر کے بتائی ہیں، آپ نے ان میں سے کوئی نہ کوئی تو ضرور ایکسپیرینس کی ہوگی. اب دیکھیں، موت کے بعد جس قبر میں ہم ہوں گے بس وہ بھی کچھ مور اور لیس اسی کیفیت کی ہوگی، واللہ عالم. اس لیے کسی نے کہا ہے کہ آپ اپنی قبر کی نیند کو پینفل اور پیسفل بنانے کی اہلیت خود رکھتے ہیں. اس لیے کہ زندگی میں کتنا آپ نے شعور کے ساتھ زندگی گزاری، اس کے حساب سے آپ کی قبر کی زندگی یا پیسفل ہوگی یا پینفل ہوگی. اس عالم برزخ میں آپ کس کیفیت میں سو رہے ہوں گے، وہ کیفیت آج آپ کے ہاتھ میں ہے. That will be your future grave, but this will be your current choices. So یہ وہ شعور ہے جس کو دنیا کی زندگی کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے. یہ وہ شعور ہے زیارت کے اندر جو انسان although سو بھی رہا ہوگا لیکن سب کچھ سب کیفیات محسوس کر رہا ہوگا. اسکالرز قبروں کی زندگی کے بارے میں قرآن و سنت سے ہی علم حاصل کرتے ہوئے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ قبر یا تو انسان کے لیے پلیزنٹ ایکسپیرینس ہوگی یا ایک فرائٹننگ ایکسپیرینس ہوگی. یا تو آپ سکون سے سو رہے ہوں گے اور اچھے اچھے خواب دیکھ رہے ہوں گے، یا آپ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، یا انسان پھر خوف، تکلیف، غم، اذیت، درد کی کیفیت میں سو رہا ہوگا اور وہ اٹھنا بھی چاہے گا تو نہیں اٹھ سکے گا. آج ہمارے ایکشنز اور بیلیف پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنی قبر کی نیند کی کیا تیاری کرنا شروع کی ہے. نیک انسان کے لیے جنت کا دروازہ، جنت کی کھڑکی کھول کر اس کو سلا دیا جائے گا. گناہگار نافرمان کے لیے جہنم کی کھڑکی
جہنم کا دروازہ کھول کر اس کو سلایا جائے گا، وہ اٹھنا چاہے گا، وہ اٹھ نہیں پائے گا، اور جہنم کے دروازے سے گرم سزا اس کو آتی رہے گی۔ تو قبر کی حیات، قبر کی زیارت میں یہ جو دل و دماغ اور جذبات کا انوالومنٹ ہے نا، یہ شعور ہے، وہ جو اس مردہ کو بھی کسی نہ کسی لیول کا دیا جائے گا۔ وہ شعور کس کیپیسٹی کا ہوگا واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، لیکن انسان کو شعور ہوگا کہ اس کی نیند میٹھی ہے یا اس کی نیند اذیت ناک ہے۔ جبھی تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اللہ میں آپ سے جہنم کی سزا سے پناہ مانگتی ہوں، قبر کی سزا سے پناہ مانگتی ہوں، زندگی اور موت کی آزمائشوں سے پناہ مانگتی ہوں، دجال سے آپ کی پناہ میں آتی ہوں۔ صحیح بخاری میں دعا آتی ہے، آلموسٹ ہم سب کو آتی ہے، نماز میں ہم تسلیم سلام کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ کانسٹنٹلی یہ دعا اپنی ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ ضرور پڑھا کیجیے۔ تو یہ 2 اینگل الحمدللہ ہم نے آج مکمل کر لیے ہیں۔ جو زرتم کے اندر ہم نے 4 میں سے 2 کو ایکسپلینیشن کے ساتھ دیکھ لیا، 2 رہ گئے ہیں، کیونکہ ٹاپک ایسا ہے کہ جس کا تعلق ہمارے ایمان کو بڑھانے سے ہے۔ سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو رش، اور میں نہیں چاہ رہی ہوں کہ ہم جلد بازی میں کوئی ایک اہم پوائنٹ بھی ایسا مس کر دیں جس کو سن کر ہماری زندگیوں میں ہمیشہ نکھار ہی آئے گا۔ سو آج ہم نے الحمدللہ سورۃ التکاثر آیت نمبر 2 حتی زرتم المقابر میں زرتم کے 4 مفہوم صرف دیکھ لیے۔ بیسیکلی 4 کتنے ہیں؟ اور ان میں سے 2 زیارت کے اندر وقتی طور پر وزٹ کا جو مفہوم ہے اس کو عالم برزخ سے کنیکٹ کر کے سیکھ لیا، عالم برزخ کیا ہے، اور اس ڈائمنشن میں جب انسان چلا جاتا ہے تو کیسے اس کا دنیا سے کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، عالم برزخ کب ختم ہوتا ہے، سب انسانوں کے عالم برزخ مختلف کیوں ہیں، ہم نے اس سب پر الحمدللہ بات کر لی۔ اور ہم نے زرتم کا ایک اینگل جس میں یہ بات آتی ہے کہ شعور کے ساتھ انسان ان قبروں میں ہوگا، اس اینگل کو بھی الحمدللہ آج تفصیل کے ساتھ سمجھ لیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو 2 مفہوم ہمارے رہ گئے ہیں، ون آف دیم ایکچولی بوتھ آف دیم آر اسکیری، اس لیے کہ موت کا ذکر جتنا بھی آتا ہے بہرحال اس سے خوف اور ایک دہشت تو آتی ہے انسان کے اوپر۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہمارے 2 ایکسپلینیشنز ہیں زرتم کے اندر، ایک زیارت کا مفہوم جس میں آنکھوں سے دیکھنے کی بات آتی ہے، ہم اس سے تفصیل سے بات کریں گے، اور دوسرا مفہوم جو ہم نے زیارت میں دیکھا تھا کہ کسی کو دور سے ویو نہیں کرنا بلکہ ہگ کرنا، بڑے پیشن کے ساتھ کسی سے ملنا، اس مفہوم کو ہم زیارت کے قبر کے ساتھ اٹیچ کر کے اپنی اسٹڈی کو اگلی کلاس میں انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ زرتم کا جو لفظ ہے، اس لفظ کے بارے میں بھی ذہن میں رکھیے گا کہ زرتم کا لفظ جو زا واو را سے بنا ہے، زارا اس کا فرسٹ ورڈ بنتا ہے۔ قرآن میں جو آپ کو زرتم ملتا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی زا واو را زارا سے آپ کو ایک لفظ ملتا ہے تزیرو۔ ظاہر ہے جیسے جیسے آپ کی عربی کی ایکنالجمنٹ، آپ کی عربی کی معرفت، آپ کی عربک ووکیبلری بڑھتی جاتی ہے تو آپ کو کنیکشنز بنانا، آپ کو روٹ ورڈز کے تھرو الفاظ پہچاننا آتا جاتا ہے۔ حدیث میں لفظ آتا ہے تزیرو، اٹس لٹل بٹ ڈفرنٹ فرام زرتم، لیکن تزیرو بھی جو ہے وہ زارا سے ہی بنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس، کسی النس والے انسان کے پاس، کسی بیمار شخص کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے تو آپ کا ایک انداز تھا، یعنی یہ آپ کی سنت ہے جو ہمیں بھی سیکھنی چاہیے، کہ جب آپ کسی بیمار کے پاس جاتے تھے تو مریض کو تسلی دیا کرتے تھے کہ دیکھیں فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سٹیٹمنٹ ہر دعا کی کتاب میں اور شفا کی کتابوں میں ملتی ہے، جس میں آپ نے فرمایا تھا لا بأس طہور انشاء اللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو آپ دہرایا کرتے تھے جب بھی آپ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ لا بأس طہور انشاء اللہ، یعنی کہ انشاء اللہ یہ جو آپ کو اس وقت سکنس ہو گئی ہے، یہ جو النس آ گئی ہے، یہ مرض، یہ تکلیف آپ کو گناہوں سے پاک کرنے والی بنے گی۔ تو ایسے ہی آپ کی روٹین تھی۔ ایک مرتبہ آپ کو پتا چلا ایک بدو کے بارے میں کہ وہ بیمار ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس گئے، ان کو تسلی دینے کے لیے، تو آپ نے اسی طرح سے ان سے کہا لا بأس طہور انشاء اللہ۔ جب آپ نے یہ کہا تو وہ جو بدو تھے انہوں نے کیا کہا؟ کلا، ہرگز نہیں، بل ہی حمى تفور۔ کیا کہا انہوں نے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مرض مجھے پاک کرنے والا ہے، مگر یہ بخار اس بوڑھے پر غالب آ گیا ہے۔
اور یہ اس کو قبر تک پہنچا کر چھوڑے گا. یعنی وہ جو بیمار شخص تھا اس نے اپنے بارے میں اپنی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اتنی تکلیف میں ہوں کہ بس اب تو یہ بیماری مجھے قبر تک پہنچا کر چھوڑے گی. تو ان کے وہ جو بدو تھا اس کے الفاظ آتے ہیں کلا بل ہی حم تفور او تفور علی شیخ کبیر تزیرہ القبور. یہاں پر لفظ آ گیا تزیرہ القبور، یعنی کہ یہ بیماری تو اس کو قبر تک پہنچا کر ہی قبر کی زیارت تک ہی لے کر جائے گی. جب بدو نے یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسا ہی ہوگا. ظاہر ہے بیماری آتی ہے، کبھی انسان کی نصیب میں شفا ہوتی ہے تو مل جاتی ہے، اور اگر اس بیماری کو وجہ بننا ہو انسان کے انتقال کا تو انسان کا انتقال ہو جاتا ہے. ٹو تھنگس ٹو ایکسٹریکٹ فرام دس حدیث. ون، جب بھی کسی بیمار کے پاس جائیں اس کو ہوپ، امید اور تسلی دیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ٹو، آپ کو یہاں پر زرتم سے ہی لفظ تزیرو مل گیا کہ اس بدو نے کہا کہ یقیناً یہ بیماری تو مجھے قبر کی زیارت کرا کر ہی دم لے گی. تو یہ جو تھے ہمارے سامنے ایکسپلینیشن تھے زارا سے زرتم اور زرتم سے تزیرو. ہم نے الحمدللہ زارا سے دو الفاظ کو بڑی ڈیٹیل سے قبر سے جوڑ کر سمجھا تھا. ایک اس میں سے تھا وقتی طور پر ٹھہرنا، عالم برزخ، اور دوسرا ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جگہ جہاں پر انسان کو کچھ لیول آف کانشیسنس دی جائے گی، یعنی یہ وہ زیارت ہوگی ہماری قبر کی جس میں ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں پر ہیں. انفیکٹ ہم کو پورا شعور ہوگا کہ ہم اپنی قبر میں کس حالت میں ہیں. اب بڑھتے ہیں تھرڈ اینگل کی طرف جو آج کی ہماری ایکسپلینیشن نمبر 1 ہے. تھرڈ اینگل کو جب آپ زارا کے تھرڈ میننگ کو اسٹڈی کرتے ہیں اور آپ اس میں مفہوم دیکھتے ہیں کہ کسی سے ایسے ملنے جانا، کسی سے ایسے ملاقات کرنا کہ اس میں آپ اس کو وارملی ملیں، آپ آگے جا کر اس کو ہگ کر لیں. زرتم المقابر میں یہ اس طرح کی ملاقات کیسے مفہوم میں آتی ہے کہ ایسی زیارت، ایسی ملاقات جس میں ایک دوسرے کو ہگ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کا مفہوم آتا ہے کہ ہر انسان جس کو دفنایا جاتا ہے وہ قبر کا سکویز، وہ قبر کا ایک ہگ ایکسپیرینس کرتا ہے. اور اس ریفرنس کے اندر جو بہت مشہور حدیث آپ کو مسند احمد کی ملتی ہے جس کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین صحابہ میں سے ایک صحابی، اور جب ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی حضرت سعد بن معاذ کے لیے آتا ہے. آپ کو بہت سے بہترین قصے ان کی زندگی کے ملتے ہیں. دبلے پتلے سے تھے اور اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دیں. ظاہر ہے بڑا ٹف ٹائم فیس کیا. ظاہر ہے اسلام کے لیے قربانیوں میں ان صحابہ کرام نے صرف اپنے جائیدادیں سیکریفائز نہیں کی، انہوں نے اپنی فیملیز، انہوں نے اپنا آرام، انہوں نے اپنا کمفرٹ، انہوں نے اپنی لگژریز، انہوں نے اپنا کھانا پینا تک سیکریفائز کیا. تو حضرت سعد بن معاذ کے لیے آتا ہے کہ بہت زیادہ جو تھے کمزور تھے ٹورڈز ہز انتقال. تو جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھی گئی، تو ان کو قبر میں جب اتارا گیا تو صحابہ بتاتے ہیں کہ قبر میں اتارنے کے بعد اور مٹی ڈالنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کی، یعنی اللہ کی تعریف کی، اللہ کی تقدیس بیان کی. صحابہ کہتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے تسبیح کی تو ہم نے بھی تسبیح کی. اور کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ پوچھی، یا رسول اللہ آپ نے حضرت سعد کو قبر میں اتارنے کے بعد تسبیح کیوں کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آتے ہیں لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نیک انسان کو قبر نے ہگ کر لیا تھا، اس نیک بندے کی قبر تنگ ہو گئی تھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا. تو یہ ایک قبر کا ہگ، قبر کا آپ سے زیارت کے اندر ایسے ملاقات کرنا کہ جس میں یہ ون سائیڈڈ ہگ ہوگا. جنرلی آپ جب کسی اپنے بہت پسند کے شخص سے، آپ اپنی بہت فیوریٹ پرسنالٹی سے، امی سے، ابو سے، بھائی سے، بیٹے سے، بیٹی سے بہت عرصے کے بعد ملتے ہیں تو آپ دور سے ہیلو ہائی نہیں کرتے، آپ صرف ہاتھ نہیں ملاتے، آپ اپنے جا کر اپنے بچے کو، آپ جا کر اپنی امی کو ہگ کرتے ہیں. دس از اے ٹو سائیڈڈ ہگ. بٹ قبر کا جو ہگ ہوتا ہے اٹس اے ون سائیڈڈ ہگ. یہ زیارت کے اس مفہوم میں قبر آپ سے اس طرح وارملی ملتی ہے کہ جس میں وہ ہگ کے انداز میں ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے لقد تضايق على هذه العبد الصالح.
کہ یہ قبر جو تھی اس نے حق کیا تھا، یہ تنگ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اللہ نے اسے کشادہ کر دیا. تو یہ ایک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ قبر جو ہے وہ ہر انسان کو سکویز کرتی ہے، حق کرتی ہے، یہاں تک کہ مومنین کو بھی حق کرتی ہے. ظاہر ہے یہ کوئی عام انسان تو نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن کے لیے لقب آتا ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور یہ مومن ہیں، مومن صادق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الصالح کہہ رہے ہیں، اور ان کو قبر نے سکویز کیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک ہوتا ہے مومن کو قبر کا حق کرنا، اور ایک ہوتا ہے کسی عام انسان کو یا کسی گناہگار کو قبر کا حق کرنا. یہ دونوں طرح کا حق، یہ دونوں طرح کا گلے ملنا قبر کا الگ ہوتا ہے. اسکالرس کے مطابق مومن کے لیے یہ والا جو قبر کا سکویز کرنا ہوتا ہے، جس کو آپ عربی زبان میں تدایق کے مفہوم میں دیکھ رہے ہیں، یہ مومن کے لیے لاٹ مور ایزیئر ہوتا ہے دین دا سکویز جو کہ قبر کسی نافرمان کو کرتی ہے یا باقیوں کو کرتی ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول آتا ہے جس میں اس کا مفہوم ہے کہ قبر کا پہلا سکویز انسان کو زندگی کا ہر وارم ہگ بھلا دیتا ہے. The first squeeze of the grave will make you forget every warm hug you had in your life. یہ وہ چیزیں اور یہ وہ ریالٹیز ہیں جن کو جب تک بندہ قرآن کے سامنے آ کر نہیں بیٹھتا اس کو اس کے ریمائنڈر نہیں ملتے. ایک مومن کے لیے بھی قبر کا سکویز مومن ایکسپیرینس کرے گا، اور ایک گناہگار بھی قبر کا سکویز ایکسپیرینس کرتا ہے. ہاں گناہگار نافرمان جب اس قبر کے سکویز کو، حق کو محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی ریبز ایک دوسرے میں جا کے لاکڈ ہو جاتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ مفہوم آپ کو ملتا ہے. حضرت سعد بن معاذ کو دفنانے کے بعد یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ریفرنس میں بتانا یہ بات کلیئر کرتا ہے کہ ہم سب کو بھی تیار رہنا چاہیے کہ یہ معاملہ ہم نے بھی ایکسپیرینس کرنا ہے. اس لیے کہ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا یہ وہ صحابی ہیں جن کے انتقال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کی وجہ سے، ورنہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. یہ وہ صحابی ہیں جن کے انتقال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان کی موت سے اللہ کا عرش ہل گیا تھا. اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، مومن ہیں، صادق ہیں، صالح ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ورنہ ہمیں تو اس دنیا میں نظر نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق حضرت سعد بن معاذ کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی تھی. ہم تو اس دنیا میں کسی کے جنازے میں ذرا تھوڑے سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں تو ہمیں رشک آتا ہے کہ سبحان اللہ کتنے لوگوں نے ان کے لیے نماز جنازہ پڑھی، کتنے لوگوں نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، کتنے لوگوں نے ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے آمین کہا. کہاں کہ ایک مومن کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی. اور کون بتا رہا ہے؟ کوئی نیک انسان نہیں بتا رہا، کوئی ولی اللہ نہیں بتا رہا، کوئی اس وقت جو ہے وہ کوئی دنیا کا عام بزرگ نہیں بتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. گھوس بمس ہونے لگ جاتے ہیں انسان کو سوچ کر ہی کہ ہاؤ لکی دس صحابی واز، کہ جن کو دفنانے اور جن کی مغفرت پر آمین کہنے اور جن کے لیے نماز جنازہ پڑھنے انسانوں کے ساتھ ساتھ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بہترین انسان موجود تھے، وہاں 70,000 فرشتے بھی ان کی مغفرت کے لیے، دعا کرنے کے لیے اور جنازے میں شرکت کے لیے موجود تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کے لیے کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم قبر نے سعد کو سکویز کیا. اگر اللہ کسی انسان کو، کسی ایک انسان کو اس قبر کے سکویز سے محفوظ رکھتا تو وہ یہ شخص ہوتا. لیکن اگر انہوں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے تو یہی قبر کا امتحان، یہی قبر کا فتنہ ہے جس سے پناہ مانگا کرو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. پڑھا کرو، ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرو. تو یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے. بالکل جیسے ہم تیار ہوتے ہیں کسی فنکشن میں جانے کے لیے، بالکل جیسے ہم تیار ہوتے ہیں عید منانے کے لیے، بالکل جیسے ہم تیار ہوتے ہیں کسی گیدرنگ میں جانے کے لیے، بالکل جیسے ہم تیار ہوتے ہیں اپنے بچوں کی خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اسی طرح سے ہمیں تیار ہونا چاہیے قبر کی اس ملاقات کے لیے، قبر کے اس سکویز کے لیے. کبھی کبھی ڈر لگتا ہے انسان کو جب انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ پوائنٹ جان کر کہ اچھا میں کتنی بھی دنیا میں کوشش کر لوں، میں کتنی بھی نیکیاں کر لوں، میں کتنا بھی اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنانے کی جان لگا دوں، کیا پھر بھی قبر کا حق، قبر کا سکویز مجھے نصیب ہوگا؟ کیا اس وقت بھی مجھے یہ ایکسپیرینس کرنا پڑے گا؟ کیوں؟ نیکی کے اوپر کیوں؟
تو اس کا بھی لاجک جان لیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اس حق کو فیل کر رہے ہیں تو یاد رکھیں اٹس لائک, اس کی بھی بڑی خوبصورت حکمت اسکالرز ڈیفائن کرتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ یہ مومن کے لیے جو حق ہوتا ہے نا, اٹس لائک یو کین سے a necessary surgery. بالکل جیسے دنیا میں کوئی نیک انسان ہے, بہت نیک انسان ہے, اور ظاہر ہے کسی نیک انسان کی نیکی ٹو سم ایکسٹینٹ کسی حد تک سپل کرتی ہے اس کی شخصیت پہ سے. ایگزیکٹلی تو اللہ جانتا ہے کہ کس کا کیا انجام ہوگا, لیکن بظاہر انسان کے اعمال, اس کا لائف سٹائل, اس کی لائف سٹائل چوائسز, اس کی گفتگو کا پیٹرن, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کی مصروفیات, اس کا سم ہاؤ کسی حد تک نیکی کا اینگل بیان کرتی ہیں. ایسی سچویشن میں یاد رکھیں کہ اگر اس مومن پر زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو کیا ہم یہ کہتے ہیں لو اتنا نیک انسان تھا, اس پر کیوں مشکل آئی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی نیک انسان کی زندگی میں مشکلات آ سکتی ہیں, آزمائشیں آ سکتی ہیں, جیسے انبیاء کی زندگی میں آزمائشیں آئیں, مشکلات آئیں. اگر کوئی دنیا میں نیک انسان بیمار ہوتا ہے, ہاں, تو کیا ہوتا ہے, اس نیک انسان کو اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق دنیا کے یوزفل میتھڈ سے علاج کرنا ہوتا ہے. اب ایک نیک انسان ہے, وہ بیمار ہو جاتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے سرجری کرانی ہے, تو نیسیسری سرجری کراتے ہیں نا, تاکہ تکلیف دور ہو جائے, تاکہ تکلیف رفع ہو جائے. سو اسی طرح سے یہ نیسیسری سرجری ہے جس کو آپ کرانا پسند نہیں کرتے, جو قبر کا حق ہوگا, لیکن یہ انسان کے لیے اس وقت اس کے درجات کی بلندی کا باعث بنے گا. بالکل جیسے دنیا میں تکلیف آتی ہے, ڈاکٹر کے کہنے پر انسان سرجری کراتا ہے, تکلیف دور ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اس قبر کا حق سمجھ لیں, یہ آپ کو گناہوں سے پاک کرے گا, خطاؤں سے پاک کرے گا, ایک نیسیسری سرجری ہوگا. ہاں بالکل جیسے آج بھی اگر خدا نہ خواستہ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ کو سرجری کرانی پڑے گی, آپ کی اس جگہ کا آپریشن کرنا پڑے گا, تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ چاہے کوئی بڑے سے بڑا ایتھلیٹ ہو, چاہے کوئی بہت کریجیس انسان ہو, چاہے کوئی بہت مضبوط انسان ہو, لیکن اگر اس کو کوئی تکلیف آتی ہے جس میں اس کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی یو ہیو ٹو انڈر گو اے سرجری, تو ٹو سم ایکسٹینٹ ڈر تو اس کو بھی لگتا ہے. اسی طرح سے وہ سرجری کراتا ہے ڈر کے باوجود. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ اس کے بعد مجھے صحت مل جائے گی, اس کے بعد آئی ول فیل بیٹر, اس کے بعد میں جو ہوں وہ ایک ہیلدی کوالٹیٹیو لائف گزار سکوں. اسی طرح سے یاد رکھیں, نمبر 1 زیارت کے مفہوم میں, زارہ کے مفہوم میں جو ملاقات میں حق کرتے ہوئے ملنا ہے, یہ قبر کی سائڈ سے ون سائیڈڈ ہوگا. قبر حق کرے گی, ہم نہیں چاہیں گے قبر ہمیں حق کرے, کیونکہ ہم تو دنیا چھوڑ کر جانا نہیں چاہ رہے تھے. قبر حق کرے گی. نمبر 1 یہ ون سائیڈڈ حق ہوگا. نمبر 2 یہ سکویز جو قبر کا ہوتا ہے یہ ہر انسان محسوس کرتا ہے, ہر انسان, چاہے وہ اللہ کے قریب ہو, چاہے وہ اللہ سے دور ہو, چاہے وہ اللہ سے قریب ہونے میں ایک عام مسلمان ہو, چاہے وہ مومن ہو, چاہے وہ محسن ہو, چاہے وہ صادق ہو, کوئی بھی انسان ہو, ہر انسان یہ سکویز ہونا, یہ قبر کا قریب ہونا, یہ آپس میں قبر کی دیواروں کا فیل ہونا, یہ ہر انسان فیل کرتا ہے. نمبر 3 مومن کیا اس قبر کے سکویز سے ڈرتا ہے؟ جی ہاں, بینگ اے نارمل ہیومن بینگ, بالکل جیسے دنیا میں ہم سرجری سے ڈرتے ہیں, اگر ہمیں کرانی پڑ جائے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے, تو ہم قبر کے سکویز سے بھی ڈرتے ہیں. صحیح, ہاں, ہم سرجری کراتے کیوں ہیں؟ تاکہ اس کے بعد ہمیں صحت مل جائے. ناؤ لسن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ احادیث اور آپ کے جو صحابہ اور صحابیات اور ازواج ہیں ان کی احادیث پڑھیں نا, تو آپ کی زندگی میں ہورائزنز کھلتے جاتے ہیں. ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ڈر تو قبر سے, موت سے سب کو لگتا ہے, لیکن یہ جو قبر سے ڈر لگنا ہے, حضرت عائشہ کا سوال تھا کہ یہ کیا مثال کے طور پر مومن کو بھی ہونا چاہیے؟ وہ آپ نے رسول اللہ کی بہت مشہور حدیث سنی ہوگی جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ, جو اللہ سے ملاقات سے کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے. ومن کرہ لقاء اللہ, اور جس کو اللہ سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے, کرہ اللہ لقاءہ, اللہ کو بھی اس سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے. یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ نے سنی, اور صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ آپ کو حدیث ملتی ہے, متفقن علیہ حدیث ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو بھی اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے, تو انہوں نے کہا فقلت یا رسول اللہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اکراہیت الموت, کیا جو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے یہ وہ انسان ہے جس کو موت سے ڈر لگتا ہے؟ تو موت سے تو سبھی کو ڈر لگتا ہے, کیا اس سے مراد موت کو ناپسند کرنا ہے؟
ایگزیکٹلی ہمارے ذہن میں بھی یہ سوال کئی دفعہ آتا ہے کہ جو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا. پھر ہم سوچتے ہیں ہاں اللہ سے ملنے کے لیے تو موت کے دروازے سے گزرنا ہوتا ہے اور موت سے تو مجھے ڈر لگتا ہے, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتی؟ آپ دیکھ رہے ہیں فریکوینسی ٹو تھنک. الحمدللہ ایک نارمل انسان کی طرح ہمیں یہ نظر آتا ہے ان احادیث سے کہ صحابہ صحابیات ازواج سوچا کرتے تھے. سوچنا بالکل ہیومن لیول پر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ ہمارے جیسے انسان تھے. سوچ کے بعد پھر جب ان پر علم کھول دیا جاتا تھا وہاں سے ہمارا اور ان کا فرق سٹارٹ ہوتا تھا. ہم پر علم کھلتا جاتا ہے اور ہم دروازے عمل کے بند کرتے جاتے ہیں. ان پر علم کھلتا جاتا تھا اور وہ عمل کے دروازوں میں سے دروازے اور اللہ تک آگے پہنچنے کے لیے عمل پر عمل کرتے جاتے تھے. سو دیٹس دا بیسک ڈفرنس جو ہمیں پھر اپنی اسپرچویلٹی میں ان کے ساتھ نظر آتا ہے. تو عائشہ کہتی ہیں فَكُلُّنَا نَكَرَهَ الْمَوْتِ, اگر ایسی بات ہے یا رسول اللہ ہم تو سبھی موت کو ناپسند کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سمجھایا اور ان کے تھرو ہمیں سمجھایا. قال رسول اللہ لیس کذالک, آپ نے فرمایا نہیں عائشہ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی موت سے ڈر رہا ہے تو وہ اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت ایکسپلینیشن دی. آپ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ, لیکن جو مومن ہوتا ہے اِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ فَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کلیئر کر دیا, عائشہ یہ جو میں نے بات کہی ہے کہ من احب لقاء اللہ, دس از ایٹ دا ٹائم آف عالم نزع, کہ جب عالم نزع میں مومن کو اللہ کی رحمت, اللہ کی رضوان اور جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرنے لگتا ہے. You got the point? اب تو فرشتہ نظر آ گیا, اب تو ملک الموت نظر آ گیا, اور ملک الموت کے ساتھ آنے والے فوج فرشتوں نے اپنی پریزنس سے اس نیک بندے کو خوشخبری کا گلانس دکھا دیا کہ اس پر اللہ کی رحمتیں برسنے والی ہیں. تب وہ بندہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرنے لگتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ, تو اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے. اینڈ contrary to مومن, جو کافر ہوتا ہے, جو گناہگار ہوتا ہے, جو نافرمان ہوتا ہے, جب اس کو نزا کے وقت عذاب اور ناراضگی کی خبر دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرنے لگتا ہے. کیا آتا ہے حدیث میں وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ. جب ایک کافر اور نافرمان کو ملک الموت اور ان کے ساتھ آنے والے سیاہ چہروں والے فرشتے نظر آتے ہیں اور اس کو پتہ چل جاتا ہے اللہ کی سزا, اللہ کی طرف سے اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ ہو گئی, اس کو موت سے, اللہ سے ملنے سے نفرت ہونے لگ جاتی ہے. اللہ کو بھی ایسے انسان سے ملاقات کا کوئی شوق نہیں. سو دس از دا کلیرٹی. احادیث کلیرٹی کے بغیر سمجھی نہیں جا سکتی. اسی لیے میں ریکویسٹ کرتی ہوں اپنی سب اسٹوڈینٹس سے, اپنی سب بہنوں سے کہ یہ آنکھیں بند کر کے فارورڈ پر فارورڈ احادیث مت کیا کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ جو موت کے بارے میں ایک ڈس لائکنیس ہوتی ہے, جو کہ نیچرل ڈس لائکنیس ہے, جس کو حضرت عائشہ نے سوالیہ پوچھا تھا کراہیت الموت, کیا اللہ سے ملاقات کا محبوب نہ ہونا اس سے مراد موت سے ڈس لائکنیس ہے, موت سے کراہیت رکھنا ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں عائشہ, اس سے مراد موت سے ڈس لائکنیس رکھنا نہیں ہے, اس سے مراد ہے عالم نزع کے وقت جب ملک الموت نظر آ جائے گا, اس وقت انسان کو پہلا گلمپس نظر آ جائے گا اپنی آخرت کی زندگی کی حقیقت کا. جو نیک ہوگا اس کے گلمپس اچھے ہوں گے تو اس کا اللہ سے ملنے کو جی چاہے گا. جو گناہگار ہوگا اس کے سامنے سیاہ چہروں والے فرشتے ہوں گے, گلمپس جو ہے وہ تکلیف دینے والا اور ڈرانے والا ہوگا, تو اس کو اللہ سے ملاقات کا ڈر لگے گا. ادروائز نمبر 4 چیز جو ہم نے اس ایکسپلینیشن سے ذہن میں رکھنی ہے, اگر آپ کو بھی موت سے ڈر لگتا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ گناہگار ہیں, نہیں, یہ نیچرل ہے. موت سے ہر انسان ڈرتا ہے, اس کی مختلف ریزنز ہوتی ہیں. کبھی انسان ڈر رہا ہوتا ہے موت سے اس لیے کہ ابھی تو میرے بچے بہت چھوٹے ہیں, کبھی انسان ڈر رہا ہوتا ہے کہ ابھی تو میں نے زندگی میں کچھ دیکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ, کبھی انسان ڈر رہا ہوتا ہے اللہ میری نیکیاں اتنی کم ہیں, کبھی انسان ڈر رہا ہوتا ہے کہ تھوڑے سے اور مہلت مل جائے تو شاید میں کچھ نمازیں اچھی پڑھ لوں, اتنی بری نمازیں پڑھی ہیں اب تک. سو ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتے ہیں, لیکن پوائنٹ کیا ہے, مومن ہوتے ہوئے, اللہ کی محبت دل میں ہوتے ہوئے بھی اگر ہمیں موت سے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے, اٹس اوکے. ظاہر ہے اللہ سے ملنے کے لیے بہرحال ڈر لگے یا نہ لگے موت کے دروازے سے ہم نے گزرنا ہے.
ورنہ ہم اللہ سے ملاقات کر نہیں سکتے. موت کے دروازے سے گزر کر ہی ملاقات ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو سمجھایا کہ مومن کو موت کے وقت ہی جو اس کا گلمپس اجر کا، جنت کا، ریوارڈ کا، اللہ کی رضامندی کا دکھا دیا جاتا ہے، جو آگے اس کو ملنے والا ہوتا ہے، تو یہ انجام کی جھلک جو ملک الموت کے آنے پر اس کو نظر آتی ہے، یہ اس کی اللہ سے ملاقات کے شوق کو بڑھا دیتی ہے. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنی خواتین کو یہ حدیث اس طرح سے ایکسپلینیشن کے ساتھ معلوم تھی، لیکن مجھے امید ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ آپ اس حدیث کو بہت پازیٹیو کونوٹیشن میں لیں گی. اور جب یہ سٹیج ہوتی ہے کہ موت کے وقت مومن کو ملک الموت کو دیکھتے ہی یہ آگے کے انجام اور اجر اور اللہ کی رضا اور اللہ کی رضوان ملنے کے آپشن سکھا دیے جاتے ہیں، اب جب قبر مومن کو سکویز کرتی ہے، اب جب قبر مومن کو ہگ کرتی ہے، اب یہ جو قبر میں سوال جواب کے معاملات ہوتے ہیں، these all things work as necessary surgery for the believer. Got the point? اب یہ قبر کا ہگ مومن کے لیے ایک نیسیسری سرجری ہوتا ہے، بیکاز اس کے بعد جو انعام آنے والا ہے وہ انبلیویبل ہوتا ہے. تو آپ اس وقتی طور کی تکلیف کو برداشت کر جاتے ہیں. سوال جواب جو فرشتے آ کر قبر میں کرتے ہیں، انسان اس پوائنٹ کو بھی بڑی اللہ سے مدد کے ساتھ عبور کر جاتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ قبر کا سکویز کرنا، قبر کا ہگ ڈرنے والی شے ہے، بالکل جیسے دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آپریشن کرانے سے ڈر لگتا ہے. لیکن مومن کو قبر میں کیونکہ ریوارڈ اتنا بڑا ملنے جا رہا ہوتا ہے تو اس کا خیال اس کو اس تکلیف کو برداشت کرنے کی طرف لے آتا ہے. سو ناؤ دا پوائنٹ از کلیئر. قبر زارا کے مفہوم میں جو ہگ کر کے ون سائیڈڈ ملاقات کرتی ہے، جو سکویز کرتی ہے، اس کا سکویز گناہگار کے لیے بالکل الگ ہوتا ہے. اس کا لیفٹ سائیڈ آف گناہگار کا ریب کیج لیفٹ اور رائٹ ایک دوسرے کے اندر اوور لیپ کر جاتا ہے، اور مومن کے لیے ایک سویٹ وارم ہگ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی سزا، ہر طرح کی قبر کی تکلیف، ہر طرح کی قبر کی اذیت سے محفوظ رکھے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر. اللہ ہم سب آپ سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، آپ کی پروٹیکشن چاہتے ہیں کہ قبر میں کسی بھی طرح کی تکلیف ہمیں پہنچے. So this was the third explanation جو زارا کے مفہوم میں تھی، کہ اس طرح سے ملاقات کرنا جس میں آپ کسی سے ہگ کریں، اور یہ ون سائیڈڈ ہگ قبر کا سکویز ہوتا ہے. Now move on the fourth and the final meanings of زارا، جس میں ہم نے دیکھا تھا چوتھا مفہوم جو سمپل دیکھنا، یعنی کہ زیارت میں کسی سے ملاقات کرنا. اگر ہم سمپل ملاقات کے مفہوم میں زارا کو قبر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو اسکالرز اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی ہر زندہ شے کو موت سے ملاقات کرنی ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جو نفس ہے، ہر جو زندگی دی جانے والی شے ہے، اس کو موت سے ملاقات کرنی ہوتی ہے. تو یہ ایک سمپل ملاقات ہے. ہاں انسان ظاہری بات ہے باقی مخلوقات سے ایک الگ شے ہے، تو انسان کو موت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پلیٹ فارم دیا ہے. ہاں انسان ایکسپیرینس اس کو ضرور کرتا ہے. موت آئے گی انسان کی ایگزسٹنس کے اگلے سٹیپ پر اس کو لے جانے کے لیے. دیٹس اے ویری فائن پوائنٹ. ہم موت کے بعد مر کے ختم نہیں ہو جاتے. موت ایک دروازہ ہے ٹو ٹیک اس ٹو دا نیکسٹ لیول آف آر ایگزسٹنس. بالکل جیسے ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے سے، جب ہم اپنی ماں کی ووم میں آئے، ایون جب ہماری اماں نے ہمیں کنسیو کیا، ہم تو اس سے پہلے سے موجود تھے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا بلیف ہے. جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم اپنی لاسٹ کلاس کے ایکسپلینیشن کو ذہن میں رکھیں، جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جب ہماری موت ہو جاتی ہے، اس دنیا کی ایگزسٹنس میں ہمارا چیپٹر بند ہو جاتا ہے، بٹ ہماری ایگزسٹنس کا ایک اور چیپٹر عالم برزخ میں کھل جاتا ہے. سو ایوری ہیومن whoever is not right now in this world from the physical life point of view، وہ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں، کسی نہ کسی شیپ آف لائف میں عالم برزخ میں موجود ہے. کس کی زندگی کیسی ہے واللہ عالم، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کو اس کا علم ہے. سو یہ موت کا ایکسپیرینس ہر انسان کرتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت اس کا بہترین ایکسپلینیشن ہے. یہ موت ہم انسانوں کو ایک دوسرے جہان میں ٹرانسفر کرنے کے لیے آتی ہے. زارا کے مفہوم کا چوتھا اینگل کسی سے ملاقات کرنا، موت سے ملاقات کرنا. موت کے لیے کہتے ہیں کہ موت اتنی کنفرمڈ ہے کہ اگر آپ اس کی ون لائنر ڈیفینیشن سننا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہماری زندگی، ہمارا زندہ ہونا ایکچولی موت کا آئینہ ہے. یعنی آپ نے دیکھنا ہے موت کیا ہے،
تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو چلتا پھرتا انسان ہے، آئینے میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا ہاتھ موو کریں، اپنا اسمائل کریں، آپ کے فیشیل مسلز جو ہیں وہ موو کریں گے، آنکھیں آپ رائٹ لیفٹ رول کریں، آپ ڈانس کرنا شروع کر دیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر، کوئی بھی نہیں ہے، یو آر جسٹ فیلنگ یور لائف. صحیح. یہ لائف کیا بتا رہی ہے؟ دیٹ ون ڈے ڈیفینیٹلی ول کم جس میں آئی ول بی لائف لیس فزیکلی. اور زندگی کے لیے اس لیے کہتے ہیں، موت کے لیے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے یہ موت کا آئینہ ہے. جو آج زندہ ہے بایولوجیکلی کل وہ مر جائے گا. سمجھنا یہ ہے کہ ہم جیسی زندگی گزارتے ہیں ہمیں موت ویسی ہی ملتی ہے. ہم بزدل بن کر رب سے غافل ہو کر زندگی گزاریں. یاد رکھیں جو رب سے غافل ہوگا نا وہ بزدل ہے، وہ کریجیس نہیں ہے، چاہے وہ چیمپئن ہو انسانوں کی جنگوں میں فرنٹ لائن پر کھڑا ہونے کا، لیکن اگر اس نے اپنی عقل سے اپنے رب کو نہیں پہچانا یا پہچان کر نیگلیکٹ کر دیا تو وہ انسان بزدل کہلاتا ہے. اگر کسی انسان نے بزدل بن کر رب سے غافل ہو کر زندگی گزاری تو موت بھی بزدل نصیب ہوگی. جب ملک الموت نظر آئے گا اور وہ روح نکالے گا جسم میں سے، بزدل ڈیفینیشن آپ نے اس حدیث کو کئی مرتبہ سنا ہوگا، انسان کے رونگٹے کھڑے ہونے لگ جاتے ہیں. یو کین فیل سم تھنگ آن یور آرم، آپ کے بال کھڑے ہونے لگ جاتے ہیں. اف یو ہیو اے لٹل ہیئر آن یور آرم، انسان سوچتا اور گھبراتا ہے کہ ایوری سینٹینس از کنیکٹڈ ود دا نیکسٹ سینٹینس. ابھی میں نے آپ سے کہا آپ نے اللہ سے غافل ہو کر زندگی گزاری تو آپ ایک بزدل ہیں. اسلام کی ڈیفینیشن میں وہ ایک کاورڈ انسان ہے. اور کیسے وہ کاورڈ انسان ہے؟ جسٹ چیک دا حدیث آف نافرمان، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا ہے کہ گناہگار کی روح جب نکالنے کے لیے ملک الموت اس کے سرہانے کے قریب آ کر بیٹھتے ہیں. گناہگار کی روح اس باڈی میں، اس فزیکل باڈی میں، اس فزیکل ویسل میں چھپتی ہے کہ کہیں ملک الموت نکال نہ لے. یہ کس کا عمل ہے؟ یہ ایک کاورڈ کا عمل ہے، یہ ایک بزدل کا عمل ہے. تو جس نے غافل ہو کر رب سے زندگی بزدل بن کر گزاری اس کو موت بھی بزدل نصیب ہوگی. اور اگر ہم نے رب کی معرفت کے ساتھ خوبصورت زندگی گزاری تو انشاءاللہ موت بھی خوبصورت ملے گی. ہم نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت اخلاق کے مطابق زندگی گزاری تو یاد رکھیں موت ایک بہترین دوست کی شکل میں سامنے آئے گی. مگر ہم کیا کریں کہ انسان بس یہ حقیقت کہ موت ہر صورت آنی ہے بھول جاتا ہے، بار بار بھول جاتا ہے. ہم بھول جاتے ہیں جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ جو قرآن سے دور ہیں، وہ بچے جن کو قرآن کی کلاسز میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا، وہ یوتھ جن کے کان پر کوئی اچھی کسی استاد کی آواز نہیں پڑتی، وہ ایک حقیقت بار بار بھولتا ہے. ہم بھی بھولتے ہیں، ہر انسان بھولتا ہے کہ موت ہر صورت ایکسپیرینس کرنی ہے. اور جب انسان آج کا آپ دیکھتے ہیں نا، آپ صرف موت کو نہیں انسان بھولا ہوا، اگر ہم اس کو دنیاوی اینگل سے دیکھیں نا، جو رب کو بھولتا ہے وہ موت کو بھولتا ہے. جو موت کو بھولتا ہے نا وہ اپنی زندگی کے فائدہ مند کاموں کو بھولنے لگ جاتا ہے. آج انسان ہر فائدہ مند شے کو رسٹڈ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اچھا کھانا، آرگینک فوڈ ہم نہیں کھاتے، بزرگوں کی اچھی نصیحت ہم نہیں لیتے، اپنے کلچر کے فائدہ مند دین کے بریکٹ میں آنے والے جس کو آپ شعائر کہتے ہیں ہم ان کو بھول بیٹھے ہیں. ہر اچھی نصیحت ہم بھول بیٹھے ہیں. ہر لفظ کو ہم نے، ہر اچھی ٹرمینالوجی، ہر اچھی نصیحت کو ہم نے بے معنی کر دیا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو مسخ کر رہا ہے انسان. کیوں؟ ایوری تھنگ از لنکڈ. موت کو بھولا نا، اب اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو مسخ کر رہا ہے. کیا مسخ کر رہا ہے؟ کرا لیے بوٹاکس اور بگاڑ لی اپنے پیارے سے ہونٹوں کی شیپ اور بھوت بن کے بیٹھ گئے کہ پہچانے بھی نہیں جا رہے. فلرز کر لیے، لپ فلرز کر لیے. کیوں؟ پتلے تھے میرے ہونٹ بہت زیادہ. مسخ کر دیا آپ نے اپنی چہرے کی خوبصورتی کو جو رب العزت نے آپ کو دی تھی. I would really like to make one point very clear here، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب میں آپ کو یہ کہتی ہوں نا کہ لپ فلر نہیں کرائیے، یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے، آپ کو بوٹاکس کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے آپ کو جو ایک ریگولر ایجنگ فیکٹر دیا ہے، that's his حکمہ، that's the life process, that's the life cycle, let it be. اچھی ڈائٹ کھائیں، ایکسرسائز کریں، واک کریں، اچھا کھانا کھائیں، ہیلدی کھانا کھائیں، فائبر والی فوڈ کھائیں، یہ پروسیسڈ کھانا کھانا چھوڑ دیں. دیز آر دا گڈ تھنگس، ٹھیک ہے، ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ. لیکن اللہ کی دی ہوئی خلقت میں مسخ کرنے کی طرف نہ جائیں.
اس میں یہ چیز نہیں آتی. پلیز کہیں لکھ لیں, بعض اوقات کوئی بات نہیں, علم نہیں ہوتا تو پوچھ لینا چاہیے, اچھی بات ہے. وہی بات کہ کلیئرٹی چاہیے ہوتی ہے ہم جیسے انسانوں کو. جب میں یہ کہتی ہوں کہ لپ فلر نہیں کرائیں, اللہ نے جو ہونٹ دیے ہیں بالکل پرفیکٹ ہیں, اس میں یہ چیز نہیں آتی ہے کہ آپ کے گھر بچہ ہوا اور آپ کی ساس بہت پیار سے آپ سے کہہ رہی ہیں کہ بیٹا یہ چھوٹا بیبی ہوتا ہے نا, اس کی نوزی کو پکڑ کے ایسے ایسے لمبا لمبا کرتے ہیں تو بالکل ناک اس کی جو ہے نا وہ کھڑی ہو جاتی ہے, ناک کی ہڈی کھڑی ہو جاتی ہے. دس از ناٹ ڈوئنگ دا کائنڈ آف چینج ان خلقت آف اللہ. وہ بچہ پیدا ہوا ہے صحیح, ابھی اس کے نقش و نگار ڈیویلپ ہو رہے ہیں. وہ کوئی آرٹیفیشل چیز آپ کی ساس آپ کے بچے کی ناک میں ڈالنے کے لیے فلرز کی شکل میں سلیکون نہیں کہہ رہی ہیں, وہ آپ کو ایک طریقہ کار بتا رہی ہیں جو انسانوں کے اندر نسل در نسل ایکسپیرینس سے چلا آ رہا ہے. تو بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ اوہو یہ تو خلقت میں تبدیلی ہو جائے گی اگر میں نے اپنے بچے کی ناک کیوں کھڑی کر دی. بعض اوقات بزرگ امی, نانی, دادی, ساسیں کہتی ہیں بیٹا اس کے سر کے نیچے نا گول تکیا رکھ دو, بچے کے نیو بورن کے سر کے نیچے, یہ اتنا ہارڈ تکیا نہیں رکھو, اس کا سر کا شیپ اچھا بن جائے گا. یہ نہیں ہے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی, بالکل بھی نہیں ہے. وہ بچہ ہے, وہ ابھی ایک نوجوان نہیں بنا. جو ایک نوجوان انسان بن گیا اس کو آرٹیفیشلی اپنے, اب جو اللہ نے اس کو اشیاء دے دی ہیں جو ریگولر ہیں, جو ٹھیک ہیں, جو بالکل پرفیکٹ ہیں, ان کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. تو ہم بات کیا کر رہے تھے, ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جب انسان موت کو بھولا, اس نے زندگی کی فائدہ مند چیزوں کو بھولنا شروع کر دیا. اللہ کو بھولا تو موت کو بھولا, موت کو بھولا تو بزدل کی زندگی بنا لی, بزدل کی زندگی بنا لی تو اب اس کا نقصان یہ ہو گیا کہ اب وہ اچھی نصیحت نہیں لیتا, اچھی بات نہیں سیکھتا, بزرگوں کی نصیحت نہیں لیتا, اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو مسخ کرتا ہے. جب اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو, اپنی باڈی, فزیکل باڈی کو مسخ کر رہا ہے تو اللہ کے احکامات کو کیسے کیسے انسان مسخ کر رہے ہیں, ڈسٹارٹ کر رہے ہیں, ان کی شکلیں بگاڑ رہے ہیں, سن کر دکھ ہوتا ہے. I can move on and on and on this topic, but I would really not like to. اللہ کے احکامات کو مسخ نہیں کریں. And I will request to all of the institutions, those are working for the sake of deen, عورتوں کو یہ کہنا کہ اگر آپ نے ایک اچھی بات سیکھ لی ہے, اب آپ پر فرض ہے ایک کورس کرنے کے بعد کہ آپ جائیں اور کسی بھی محلے میں نکل کر دین کا کام کریں, اور آپ کو یہ کام کرنا ہے, اور اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ دین میں ڈنڈی ماریں گی. یہ مت کریں عورتوں کے ساتھ ظلم. اس عورت کی پہلی ذمہ داری اس کا اپنا 5 فٹ کا جسم عبادت پر آنا, اور اس کی اپنی فیملی اور اس کا اپنا گھر ہے. اس نے علم اس لیے حاصل نہیں کیا کہ وہ مینیپولیٹ ہو جائے, اور اس کو یہ یاد ہی نہ رہے کہ مجھے گھر میں اخلاق, گھر کی تربیت, اولاد پر وقت لگانا, اپنی عبادت میں مزید خشوع لانا, یہ سب سے پہلے سیکھنا تھا. اور ہم یہ سب بھول جاتے ہیں. ہم نے اللہ کے احکامات کو ڈی شیپ کرنا شروع کر دیا. ہم نے شریعت کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو بھولنا شروع کر دیا. ہم نے دین کو لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے, اپنا نام بنانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. ہم جب اپنی فزیکل ایگزسٹنس کے مقصد سے غافل ہوئے تو ہم دنیا میں قرآن سے غافل ہو گئے. ہم قرآن کو بھول گئے. دنیا زندگی میں جو اللہ نے مقصد دیا تھا نا, آج انسان اس کو تار تار کر بیٹھا ہے, ٹکڑے ٹکڑے کر بیٹھا ہے. اور وہ پہلی آیت کیا تھی سورۃ تکاثر کی, الہاکم التکاثر, زیادہ سے زیادہ کی طلب میں بس آنکھیں بند اور غافل ہو کر ریٹ ریس میں دوڑا جا رہا ہے. لہون میں ڈوبا ہوا انسان, بھولا ہوا اچھی نصیحتوں کو اور حق کی باتوں کو. ان سب میں کیا ہوا, یہ سب ہے, ہم سب بھول گئے. سب دین کی جو فراست تھی, جو دین کی حکمتیں تھیں, جو دین کا ایسنس تھا. لیکن یاد رکھیں, ہم موت کی حقیقت کو بھی بھول گئے. ہم نے اللہ کے قوانین اور اس کے مفہوم کو بھی نعوذ باللہ اپنی طرف سے کوشش کر کے ڈسٹارٹ کر دیا. لیکن موت کی حقیقت کہ وہ تو آنی ہے, اس کو ڈسٹارٹ کوئی نہیں کر سکا. موت کو کوئی بے معنی نہیں کر سکا, موت کو کوئی مسخ نہیں کر سکا. آپ پلان کر لیں آپ نے دن کیسے گزارنا ہے. You can plan your day, you can plan your week, you can plan your month, you can plan your life, but you cannot plan your death. Can you plan your death? میں اس دن, اس year, اس مہینے میں یہ کپڑے پہن کر اس طرح مروں گی. No one can plan their death. اس لیے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی مسخ نہیں کر سکتا, جس کو کوئی میلا نہیں کر سکتا, جس کو کوئی بے معنی نہیں کر سکتا, جس کو کوئی انسان اپنی مرضی سے مٹا نہیں سکتا. موت کو شکست دینے کی کوشش میں انسانوں نے کیا کچھ نہیں کیا اور کیا کچھ نہیں کر رہے. لیکن آج بھی سائنٹسٹ موت کو شکست نہیں دے سکے. یہ ہے رب کا دیا ہوا نظام, حتی زرتم المقابر. یہ اللہ کا ایک نظام ہے جس کا نام ہے موت. اور موت زارا کے اس مفہوم کے اندر ایوری ہیومن
will experience the taste of death. یہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہے آنے والے لوگوں کے لیے جگہ بنانے کا اور امتحان کے وقت کے ختم ہونے کا سگنل ہر انسان کو دے دیا جاتا ہے. سو یہ تھے 4 مفہوم جو الحمدللہ آج ہم نے قبر کے مفہوم کے ساتھ زارا کے مکمل کر لیے. 1 کسی سے ملنا یعنی موت ہر انسان نے ایکسپیرینس کرنی ہے. زرتم میں یہ لفظ یہ کانوٹیشن موجود ہے. صرف نظروں کے ساتھ نہیں بلکہ جذبات اور کانشیس لیول سے موت سے ملاقات کرنا، قبر سے ملاقات کرنا، اس پر بھی ہم نے تفصیل سے بات کر لی. انسان کو عالم برزخ میں سم سارٹ آف کانشیسنس دی جائے گی. یہ وقتی زرتم کے اندر مفہوم آتا ہے کہ یہ قبر کے اندر عالم برزخ وقتی ہوگا. دین وی ول موو ٹو دا نیکسٹ اسٹیج آف آر ایگزسٹنس جو کہ روز محشر ہوگا. اینڈ فائنلی زرتم کے اندر 4th کانوٹیشن یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قبر کو ایسا بنایا ہے کہ یہ ہر انسان کو سکویز کرتی ہے. دس از ون سائیڈڈ ہگ جس میں مومن کے لیے یہ ایک نیسیسری سرجری، ایک وارم ہگ ہوتا ہے، اور یہ نافرمان اور کافر کے لیے اس کی ربس کو، اس کی پسلیوں کو ایک سے دوسرے میں لاک کرنے والا، تکلیف دینے والا ہگ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ محنتیں اور یہ پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے، قبر کی تکلیف سے، قبر کے سکویز کرنے کی تکلیف سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ ہمیں احادیث کے علم پر مکمل گرفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہمیں سب حدیثوں پر گرفت نہیں بھی آتی تو بس جو ہمیں سمجھ آئے اللہ وہ مکمل سمجھ آئے اور ہمارے عمل کو نکھار دے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ میرے اسٹوڈنٹس ہوتے ہوئے آج کے بعد یہ آنکھیں بند کر کے فارورڈ میسیجز کو فردر فارورڈ کرنا چھوڑ دیں گے اور اپنے نیکیوں کو کمانے کے لیے اپنے جوارح، اپنی زبان، اپنے اخلاق، اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنے اخلاق کو استعمال کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.